السلام علیکم۔ میں رضوان کے چہرے پر رقصاں بخلاہٹ سے لطف اندوز ہو رہی تھی کہ وہ شکرے کی طرح میری طرف جھپٹا۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ اگر وہ سچ مچ شکرا ہوتا تو اس وقت مجھے اپنے پنجوں میں دبوچ کر اڑ جاتا۔ اے رضیہ نے اسے للکارا، خبردار، باجی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اگر تم انہیں گود میں اٹھا کر ناچنا چاہتے ہو تو اس پروگرام کو پھر کسی وقت پر اٹھا رکھو۔ رضوان نے سنی انسنی کر دی اور بستر پر بیٹھ کر میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا چہرہ سرخ اور پلکیں نمناک ہو گئی تھیں۔ وہ جذبات سے اتنا مغلوب ہو گیا تھا کہ اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر کہہ نہیں پا رہا تھا۔ وہ بس میرا ہاتھ دباتا رہا اور اس کی نگاہیں میرے چہرے پر جمی رہیں۔ کیا میرے ہاتھ کا برتا بناؤ گے؟ میں ہنستی ہوئی بولی۔ رضیہ اپنے مخصوص شرارت بھرے انداز میں مسکراتی ہوئی رضوان کی طرف دیکھتی رہی۔ بانو بالآخر رضوان کے منہ سے نکلا، صد شکر کہ تم بولے۔ میں نے کہا، مجھے تو اب ایسا معلوم ہونے لگا ہے جیسے تم فرط مسرت سے گونگے ہو گئے ہو۔ رضوان نے ایک گہری سانس لے کر میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ غالباً اب اسے یقین آ چکا تھا کہ میں ایک ٹھوس وجود ہوں، کوئی سایہ نہیں ہوں۔ اس نے زور سے آنکھیں میچ کر اپنے سر کو 2-3 بار جھٹکا۔ وہ اس طرح اپنی جذباتی مغلوبیت سے گریزاں ہونا چاہتا تھا۔ اس کے چہرے کی سرخی کم ہوتی چلی گئی۔ غالباً اب اسے یقین آ چکا تھا کہ میں ایک ٹھوس وجود ہوں، کوئی سایہ نہیں ہوں۔ اس نے زور سے آنکھیں میچ کر اپنے سر کو 2-3 بار جھٹکا۔ وہ اس طرح اپنی جذباتی مغلوبیت سے گریزاں ہونا چاہتا تھا۔ اس کے چہرے کی سرخی کم ہوتی چلی گئی۔ پھر اس نے صرف سر موڑ کر بڑی تیکھی نظروں سے رضیہ کی طرف دیکھا اور دانت پر دانت جما کر بولا، تم نے جو سرپرائز دیا ہے اس کے نتیجے میں یہ بھی ممکن تھا کہ میرا دماغ پلٹ جاتا۔ اگر ایسا ہوتا تو اچھا ہی ہوتا۔ رضیہ نے بڑے مضحکہ خیز سنجیدگی کے ساتھ کہا، اگر اس وقت تمہارا دماغ پلٹ جاتا تو گویا سیدھا ہو جاتا۔ رضیہ نے اتنا دلچسپ فکرہ کسا تھا کہ میں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ رضوان نے منہ بنا کر میری طرف دیکھا اور پھر بولا، آپ بھی ہنس رہی ہیں؟ بہن ہی کی موافقت کریں گی، یہ نہیں کہ اس شرارت مآب لڑکی کو ڈانٹیں۔ میں اسے ڈانٹوں گی تو ضرور، لیکن پھر کسی وقت۔ میں رضیہ کی طرف محبت پاش نگاہوں سے دیکھتی ہوئی بولی، اور پھر کہا، تم نے اب تک مجھے رؤف اور گلاس فورڈ کی مہم کے بارے میں تو بتایا ہی نہیں۔ ظاہر ہے اسے ناکام ہونا تھا کیونکہ آپ یہاں ہیں۔ رضیہ نے کہا، اگر آپ اس کی تفصیل جاننا چاہتی ہیں تو حضرت سے پوچھیے۔ رضیہ نے رضوان کی طرف اشارہ کیا، جائے واقعہ پر تو یہی تھے۔ میں نے رضوان کی طرف دیکھا اور پھر کچھ کہنے ہی والی تھی کہ وہ بول پڑا، میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ بتا دو بتا دو، رضیہ نے پچکارنے والے انداز میں کہا، میں تمہیں ٹافیاں دلا دوں گی۔ میں پھر ہنسنے لگی اور رضوان نے رضیہ کو گھورتے ہوئے کہا، تم اپنی باجی جان کو پا کر کچھ زیادہ ہی چہکنے لگی ہو۔ رضیہ نے اپنی دانست میں مجھ سے نظر بچا کر رضوان کو آنکھ ماری، لیکن اسے فوراً ہی یہ احساس ہو گیا کہ میں نے اس کی حرکت دیکھ لی ہے۔ وہ بوکھلا گئی، جلدی سے بولی، باجی میں ذرا زولا سے کافی کے لیے کہہ آؤں۔ وہ پھر کنی کی طرح گھوم کر تیزی سے چلتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ بہت ہی شریر ہے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ رضوان منہ بنا کر بولا، آپ کے لہجے میں تو ایسا پیار جھکولے لے رہا ہے جیسے بس آپ ہی رضیہ سے پیار کرتی ہیں۔ اچھا اب ادھر ادھر کی باتیں چھوڑو اور یہ بتاؤ۔ میں کچھ نہیں بتاؤں گا، رضوان نے میری بات کاٹتے ہوئے زور زور سے نفی میں ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، پہلے تو مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ آپ یہاں کیسے، اب تک کہاں تھیں، نیز یہ کہ دیگر احوال کیا ہے تو پہلے مجھ سے ہی سنو گے؟ قطعی، رضوان نے سر ہلا کر کہا۔ تو سنو، میں مسکرائی۔ سنائیے۔ وہ دونوں ہاتھ باندھ کر مؤدب ہو گیا۔ میں سنجیدہ ہو گئی اور میرے دماغ کی سطح پر ماضی کے سائل ابھرنے لگے۔ انہی میں سے ایک سایہ نومی کا تھا۔ وہ خوش بدن و خوش صورت لڑکی مجھے ٹرین کے ایئر کنڈیشنڈ کوپے میں ملی تھی اور اسے دیکھ کر مجھے اپنے اوپر اختیار نہیں رہا تھا۔ میری نگاہیں اس کشادہ گریباں میں الجھ گئی تھیں اور میری بصارت نے غرفۂ شباب سے سر ٹکرا ٹکرا کر مجھے اتنا مخمور و بے خود کر دیا تھا کہ میں بے اختیار اس کی طرف بڑھتی چلی گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا اور ادھر میں اس بات پر یقین رکھتی تھی کہ کم از کم کوئی لڑکی تو مجھ پر گولی نہیں چلا سکتی۔ اسی یقین نے مجھے قدم بقدم اس کے قریب پہنچا دیا اور میرے مشتاق ہاتھ اس کے ترشے ہوئے کولہوں کے دلاویز کٹاؤ پر جم گئے۔
میں اسے ایک جھٹکے کے ساتھ اپنے سینے سے لگا کر اس کے ہونٹوں پر اپنے جذبات کی شدت نقش کر دینا چاہتی تھی کہ اس نے پستول کا ٹریگر دبا دیا۔ پستول کی نال سے گولی کے بجائے برف کا سا سفید غبار نکل کر میرے چہرے سے ٹکرایا۔ اس برفیلے غبار کی غیر معمولی ٹھنڈک میری سانسوں کے دوش پر میرے دماغ تک پہنچی اور اس نے میرے حواس خمسہ کو منجمد کر دیا۔ بے ہوشی، ایک طویل بے ہوشی۔ مجھے ٹرین کے اس ڈبے سے کس طرح نکالا گیا، کہاں لے جایا گیا اور لے جانے والے کون تھے، مجھے کچھ یاد نہیں۔ اب مجھے ہوش آیا تھا تو میں کچھ یوں محسوس کر رہی تھی جیسے ایک طویل نیند کے بعد بیدار ہوئی تھی۔ اس عالم خواب یا عالم نیم خوابی میں بھی مجھے جو کچھ پیش آتا رہا وہ ایک دھندلے دھندلے سے خواب کی طرح یاد رہ گیا تھا۔ کچھ سائے، کچھ چہرے اور غالباً کچھ باتیں بھی جو مجھے بالکل یاد نہیں رہی تھیں۔ مجھے کچھ یوں بھی یاد پڑ رہا تھا کہ میں نے اس عالم خواب میں رضوان کو ایک خط لکھا تھا۔ عالم خواب میں بھی وہ خط لکھتے ہوئے میں کچھ مدہوش سی تھی، اور جب میرے حواس خمسہ پوری طرح بیدار ہوئے تھے تو میں نے خود کو اپنی چھوٹی سی پیاری سی بہن رضیہ کی گود میں لیٹا ہوا پایا تھا۔ جب میں یہ ساری باتیں رضوان کو بتا چکی تو وہ پہلو بدل کر بولا، یہ تو بتائیے کہ رضیہ نے آپ کو کہاں پایا اور آپ کو یہاں کیسے لے آئی؟ میں شیر بہادر کے گھر میں قید تھی۔ کس جگہ؟ رضوان حیرت سے بولا۔ کمانڈر حق تو وہاں کی تلاشی بھی لے چکا تھا۔ کمانڈر حق اور رضیہ میں بڑا فرق ہے، میں نے جواب دیا۔ رضیہ کی کم عمری اور اس کے کھلنڈرے پن پر نہ جاؤ، کمانڈر حق اس کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ رضوان کے چہرے پر ہلکی سی سرخی ابھری اور معدوم ہو گئی۔ ایسا معلوم ہوا تھا جیسے اسے میرا تبصرہ سن کر ایک انجانی سی مسرت ہوئی ہو۔ لیکن رضوان بولا، رضیہ نے آپ کو وہاں سے نکالا کیسے؟ مجھے وہاں سے نکالنے کا فرض رضیہ نے خود نہیں انجام دیا، اس کے لیے اسے اپنے آدمیوں سے کام لینا پڑا تھا، یعنی ان بخشوؤں سے۔ ہاں، میں نے جواب دیا۔ مجھے اس تابوت کے نچلے حصے میں اور اوپری حصے میں نومی کی لاش رکھ کر تابوت ایک کمرے میں بند کر دیا گیا تھا۔ رضیہ کے بخشو مجھے وہیں سے نکال کر لائے ہیں۔ میری جگہ انہوں نے چرس بھر دی تھی، اور چرس کا خیال رضیہ کے ذہن کی پیداوار تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ شیر بہادر اور اس کے آدمیوں کو چرس کی اسمگلنگ کے جرم میں گرفتار کیا جا سکے۔ میں قدرے توقف سے بولی، میں تمہیں وہ باتیں بتا رہی ہوں جو مجھے رضیہ سے معلوم ہوئی ہیں، ورنہ میں نے تو وہ عرصہ بے ہوشی ہی کے عالم میں گزارا تھا۔ مجھے کچھ نہیں معلوم کہ مجھ پر اس دوران میں کیا کچھ گزرتی رہی تھی۔ اگر رضیہ نے آپ کو وہاں سے نہ نکالا ہوتا تو اس سے کوئی فرق تو نہ پڑتا۔ رؤف اور گلاس فورڈ آپ کو برآمد کر ہی لیتے، کیا اس صورت میں آپ کے لیے کوئی مشکل کھڑی ہو سکتی تھی؟ قطعی نہیں، میں نے جواب دیا۔ بہتر صورت وہی ہوتی کہ شیر بہادر کو چرس کی اسمگلنگ کی بجائے میرے اغوا کے جرم میں گرفتار کیا جاتا، تو گویا رضیہ نے حماقت کی ہے۔ بعض اوقات احتیاط پسندی حماقت پر بھی منتج ہو جاتی ہے۔ رضیہ کو خدشہ تھا کہ شاید میرا اس طرح برآمد ہونا میرے لیے کسی پریشانی کا سبب بن جائے۔ گفتگو یہیں تک پہنچی تھی کہ زولا ٹرالی دھکیلتا ہوا کمرے میں لایا۔ رضیہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ رضوان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے برا سا منہ بنا کر کہا، آپ ہی کی حماقت مابیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ کیسی حماقت مابی؟ رضیہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ اگر تم حالات کو میرے علم میں لے آتی تو میں تمہیں یہ مشورہ ہرگز نہ دیتا کہ بانو کو وہاں سے نکال لیا جائے۔ خیر، آپ کے مشوروں کی حاجت تو مجھے زندگی میں کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ میں اس کا جواب تو دے سکتا ہوں، لیکن جھگڑے کو بڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ صلح پسندی کا شکریہ، رضیہ نے لاپرواہی سے کہا، اور پھر میری طرف دیکھتی ہوئی بولی، باجی آپ اب بھی کافی میں ایک چمچہ چینی پیتی ہیں یا عادت میں کوئی تبدیلی آ چکی ہے؟ نہیں چندہ، میری کوئی عادت کبھی نہیں بدل سکتی۔ کم سے کم ایک عادت تو بدل ہی ڈالیے، رضوان نے بڑے گھگیانے والے انداز میں کہا۔ بکو مت، میں نے اسے گھور کر دیکھا۔ دراصل میں نے سمجھ لیا تھا کہ وہ کیا ذکر چھیڑنا چاہتا ہے، لیکن میں رضیہ کے سامنے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہرچند رضیہ میری نس نس سے واقف تھی، لیکن اس نے حد ادب کو ہمیشہ ملحوظ رکھا تھا۔ وہ اس وقت بھی ایسی بن گئی جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ وہ کافی کی ٹرالی کو اپنے قریب کر کے پیالیوں میں چائے ڈالنے لگی۔ زولا کمرے سے جا چکا تھا۔ رضوان نے بھی اس وقت اپنی عادت کے خلاف رویہ اختیار کیا، یعنی مجھے تنگ کرنے کی کوشش نہیں کی، اور بولا، یہ حضرت گلاس فورڈ کیا شے ہے؟ وہ برطانیہ کی ایک اہم شخصیت ہے، مجھے آج ہی اس سے ملاقات کرنی ہوگی۔
برطانیہ کو آپ سے کیا دلچسپی ہو گئی؟ مجھ سے تو نہ جانے کس کس کو دلچسپی ہے، تم ان چکروں میں مت پڑو گلاسفورڈ۔ میں نے کہا نا کہ تم اپنے دماغ کو اس معاملے میں قطعی نہ الجھاؤ، یعنی آپ بتانا نہیں چاہتیں؟ کچھ ایسی ہی بات ہے۔ رضیہ نے کافی بنا کر ایک پیالی مجھے اور ایک رضوان کو دی، تیسری پیالی اس نے خود سنبھالی اور اٹھ کر دروازے کی طرف جانے لگی۔ کہاں چلیں؟ میں نے پوچھا۔ ابھی آتی ہوں باجی، دوپہر کے کھانے کے سلسلے میں زولا کو ہدایات دے آؤں۔ جب رضیہ چلی گئی تو رضوان نے مجھ سے کہا، جنابہ آپ خاصی کمزور نظر آ رہی ہیں۔ ہاں، میں نے کہا، ظاہر ہے کہ اتنے عرصے تک مجھے صرف نلکیوں کے ذریعے غذا پہنچائی جاتی رہی ہوگی، اور نلکیوں کے ذریعے سے جسم میں پہنچائی جانے والی غذا اتنی طاقتور نہیں ہوتی کہ صحت کو پوری طرح بحال رکھ سکے۔ یہ نومی کی موت کا مسئلہ بڑا پراسرار ہے۔ کیوں؟ کیا اسے جان بوجھ کر موت کے منہ میں دھکیلا گیا تھا کہ اس کی آڑ میں آپ کو یہاں سے لے جایا جا سکے؟ یہ تو ممکن نظر نہیں آتا کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو اس طرح مار ڈالے۔ گویا یوں ہوا ہے کہ نومی جب قدرتی طور پر موت کی آغوش میں پہنچ گئی تو شیر بہادر نے سوچا کہ اس کی آڑ میں آپ کو نکال لے جائے۔ ہاں، زیادہ امکان تو اسی بات کا ہے، میں نے جواب دیا۔ یہ باتیں کرتے ہوئے میرے تصور میں نومی کا سراپا کسی چراغ کی لو کی طرح تھر تھرانے لگا تھا۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، مجھے نومی کی موت کا بے حد افسوس ہے، ہر چند اس کی وجہ سے میں ایک خطرناک صورتحال میں جکڑی گئی تھی۔ رضوان نے منہ بنا کر سر ہلایا۔ میں خوب سمجھتا ہوں کہ افسوس دراصل کس بات کا ہے۔ اب میں نے گھڑی پر نظر ڈالی اور کہا، ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا کہ زیادہ دیر تک بات چیت کروں گی تو تھکان محسوس کرنے لگوں گی، لہٰذا کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ تم جا کر رضیہ سے گپ شپ کرو اور میں کچھ دیر آرام کر لوں؟ دھکے دے کر نکال دیجئے، رضوان نے پھر منہ بنایا۔ اتنے دن بعد ملی ہیں لیکن یہ گوارا نہیں کہ شربت دیدار کا ایک آدھ گیلن پی لینے دیں۔ اچھا، اب میں گھر ہی جا رہا ہوں، شام کو آؤں گا۔ رضوان کے جانے کے بعد میں تکیے کے سہارے نیم دراز ہو گئی۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ڈاکٹر نے مجھے زیادہ بات چیت کرنے سے روکا تھا اور 2-3 روز تک آرام کرنے کی بھی تاکید کی تھی، لیکن رضوان کو میں نے محض اس لیے ٹالا تھا کہ بہت سی الجھنیں مجھے گھیرے ہوئے تھیں اور میں انہیں جلد از جلد اس طرح سلجھا دینا چاہتی تھی کہ ایک ایک تار الگ ہو جائے۔ آرام کرنا ایک ایسا فعل ہے جو میری فطرت سے میل نہیں کھاتا۔ میرا نظریہ ہے کہ کم جیو لیکن اپنی مرضی سے جیو۔ اس طویل زندگی سے کیا حاصل جو پابند رسوم و قیود ہو؟ رضیہ سے مجھے تمام حالات کا علم ہو چکا تھا اور میں انہی پر غور کر رہی تھی کہ رضیہ کمرے میں آئی۔ باجی، آپ کچھ دیر کے لیے سو جائیں۔ وہ چھوٹتے ہی بولی، کیا تمہیں میری آنکھوں میں نیند کا خمار نظر آ رہا ہے؟ تاہم آپ کو آرام کرنا چاہیے۔ میں ان لوگوں کی قید میں بہت دن سے آرام ہی تو کر رہی تھی، میں نے ہنس کر کہا۔ وہ دوسری بات تھی، اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی تو بھی آپ آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ بڑی غیر فطری بات ہوگی اگر میرا دماغ ان حالات سے قطعی تعلق کر لے۔ میں خالی اس ذہن نہیں ہو سکتی اور اس کے بغیر آرام کا تصور ہی عبث ہے۔ رضیہ نے شکست مان لینے والے انداز میں ایک طویل سانس لی اور راکنگ چیئر پر بیٹھ گئی، پھر بولی، آخر آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ کیا آپ رمپا کی وجہ سے فکر مند ہیں؟ رمپا؟ میں نے بڑی حقارت سے کہا، کیا اس کی وجہ سے بھی فکر مند ہوا جا سکتا ہے؟ کیا اس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ میرا سامنا کر سکے؟ سامنا تو خیر وہ میرا بھی نہیں کر سکتا، لیکن وہ چھپ کر وار ضرور کرے گا۔ اسے یہاں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ آپ کو ہر قیمت پر صفحہ ہستی سے مٹا دے، اور میں مٹ جاؤں گی؟ میں ہنس پڑی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، رضیہ جلدی سے بولی۔ اگر کبھی، میں صرف اس لیے فکر مند ہوں کہ ہمیں جلد از جلد تبت پہنچنا ہے، میں نے رضیہ کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اور پاک و ہند جنگ کی وجہ سے صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ ہم ہندوستان کے راستے سے تبت نہیں جا سکتے، ہمیں یہاں سے چین جانا ہوگا اور وہاں سے۔ کیا ہمیں چین میں داخلے کی اجازت مل جائے گی؟ کیوں نہیں ملے گی؟ عام لوگوں میں یہ خیال پایا جا رہا ہے کہ پاک و ہند جنگ بندی سے چین خوش نہیں ہوا ہے۔ ان حالات میں تم ان سب باتوں کی فکر نہ کرو، میں آج ہی چینی سفیر سے بھی مل لوں گی اور پاکستانی حکام سے بھی۔ ہم زیادہ سے زیادہ پرسوں یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ تم سفر کی تیاریاں شروع کر دو، لیکن آپ کو آرام، فضول باتیں نہ کرو۔ میں چڑ گئی۔ زولا سے کہو کہ گاڑی نکالے اور میرے ساتھ چلے، میں ڈرائیونگ نہیں کروں گی۔ میرے اس موڈ کو دیکھ کر رضیہ میں اتنی ہمت نہیں رہ گئی کہ وہ بحث جاری رکھے۔
وہ چپ چاپ کمرے سے چلی گئی اور میں بستر سے اٹھ کر کپڑے تبدیل کرنے لگی۔ اس وقت مجھے گلاس فورڈ کا خیال آیا، اس سے بھی ملاقات کرنا ضروری تھا۔ میں نے رضیہ کو بلا کر اس سے پوچھا، رؤف سے کس طرح رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے؟ شاید رضوان کے پاس کوئی ٹیلی فون نمبر ہے، اس سے معلوم کرو۔ رضیہ نے رضوان کو فون کر کے رؤف کا نمبر پوچھا اور مجھے بتا دیا۔ زولا نے گاڑی نکال لی۔ میں نے پوچھا، جی ہاں نکال لی ہوگی، میں نے اس سے کہہ دیا تھا۔ رضیہ نے جواب دیا اور پھر بولی، آپ کب تک واپس آئیں گی؟ میرا خیال ہے کہ مجھے 2 گھنٹے میں واپس آ جانا چاہیے۔ میں یہ جواب دیتے ہوئے ٹیلی فون پر رؤف کے نمبر ڈائل کرنے لگی تھی۔ دوسری طرف گھنٹی بجی، ریسیور اٹھایا گیا اور میں نے رؤف کی جانی پہچانی آواز سنی۔ ہیلو، رؤف اسپیکنگ، بانو دس اینڈ، میں نے ماؤتھ پیس میں کہا۔ ریسیور میں ایسا سکوت چھا گیا جیسے میری آواز سن کر رؤف سناٹے میں آ گیا ہو۔ میں اس کی کیفیت کا تصور کر کے لطف اندوز ہوتی ہوئی بولی، یقین کریں کہ میں بانو کی روح نہیں ہوں، بانو ہی ہوں۔ آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ رؤف نے تیزی سے پوچھا۔ عالم بالا سے نہیں، عالم زیریں سے بول رہی ہوں۔ آپ سے میں آج ہی کسی وقت ملاقات کروں گی، لیکن فی الحال صرف یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ مسٹر گلاس فورڈ سے میری ملاقات کہاں ہو سکتی ہے۔ وہ میٹروپول میں قیام پذیر ہیں، لیکن فی الحال کوئی سوال نہ کیجیے۔ ملاقات ہوگی تو اطمینان سے گفتگو کریں گے۔ کیا آپ ابھی میٹروپول جائیں گی؟ ہاں، کیوں نہ میں وہیں آ جاؤں؟ جی نہیں، میں نے صاف گوئی سے کہا۔ مجھے مسٹر گلاس فورڈ سے جو گفتگو کرنا ہے اس کے لیے تنہائی ضروری ہے۔ اوہ، تو پھر آپ اب سے 3 گھنٹے بعد مجھ سے رضیہ کے گھر پر ملاقات کر لیں۔ اوہ، رؤف نے چونک کر کہا، تو وہ آپ کی؟ جی ہاں، وہ میری چھوٹی بہن ہی ہے، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا اور پھر بولی، مسٹر گلاس فورڈ ہوٹل ہی میں ہوں گے؟ ہونا تو چاہیے، غالباً وہ سو رہے ہوں گے۔ دراصل میں اور وہ رات بھر جاگتے رہے ہیں، کیونکہ مجھے آپ لوگوں کی سرگرمیوں کی تفصیلات معلوم ہو چکی ہیں۔ میں نے پھر اس کی بات کاٹ دی۔ اچھا، خدا حافظ، میں اب سیدھی میٹروپول ہی جا رہی ہوں۔ مجھے اندازہ تھا کہ رؤف اس وقت حد درجہ مضطرب ہوگا، اس لیے پھر کوئی سوال داغ دے گا، لہٰذا میں نے جلدی سے ریسیور رکھ دیا۔ رضیہ ایک طرف خاموش کھڑی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر جیسے تفکر کی دھول اڑ رہی تھی۔ وہ میری بھاگ دوڑ کا اندازہ کر کے پریشان ہو رہی تھی، کیونکہ اس کی دانست میں میری خرابی صحت صرف آرام کی متقاضی تھی۔ پگلی، میں نے اس کا گال تھپ تھپا کر کہا، تو اپنی باجی کو اتنا ناتواں کب سے سمجھنے لگی؟ ڈاکٹروں کی تو شاید یہ ہابی ہوتی ہے کہ وہ اپنے مریضوں کو آرام کرنے کا مشورہ دیں۔ رضیہ کچھ نہیں بولی اور مجھے چھوڑنے کے لیے برآمدے تک آئی۔ زولا نے جلدی سے کار کی پچھلی نشست کا دروازہ کھولا اور جب میں بیٹھ گئی تو اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ زولا، میں نے کہا، پہلے میٹروپول چلنا ہے۔ زولا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے انجن سٹارٹ کیا۔ میں نے پشتگاہ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ میں جس حد تک آرام کر سکتی تھی اس حد تک آرام کر لینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ میٹروپول پہنچ کر مجھے استقبالیہ کاؤنٹر سے گلاس فورڈ کے کمرے کا نمبر نہیں معلوم کرنا پڑا۔ گلاس فورڈ صدر دروازے پر میرا استقبال کرنے کے لیے موجود تھا۔ اس نے مجھ سے بڑی گرمجوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، مجھے مسٹر رؤف نے اطلاع دے دی تھی کہ آپ آ رہی ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ وہ آپ کو اطلاع دے دے گا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا ڈائننگ ہال میں بیٹھیں؟ نہیں، میں نے زور دے کر کہا، ہمیں جو گفتگو کرنا ہے اس کے لیے آپ کا کمرہ ہی مناسب رہے گا۔ ایسے تشریف لائیے، اس نے ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کیا۔ اس کے کمرے میں پہنچ کر جب ہم آمنے سامنے بیٹھ گئے تو گلاس فورڈ بولا، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کولڈ ڈرنک پسند کریں گی یا؟ میں ابھی کافی پی کر چلی ہوں، اس لیے کسی بھی قسم کے تکلفات میں نہ پڑیے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ میری تلاش میں کیسے آ گئے؟ مرکز کو آپ کے لاپتہ ہونے کے بارے میں جو اطلاعات مل رہی تھیں ان کی وجہ سے بڑی تشویش ہو گئی تھی۔ ہونا تو نہیں چاہیے، میں نے سرد لہجے میں کہا، جب میں استعفیٰ دے چکی ہوں تو اب میرے لیے فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا استعفیٰ ابھی منظور نہیں ہوا ہے۔ انٹرپول جیسی تنظیم کو اتنے سے کام میں اتنی تساہل تو نہیں برتنا چاہیے، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے مجھے استعفیٰ دیے ہوئے 4 ماہ گزر چکے ہیں۔ بانو، گلاس فورڈ نے سنجیدگی سے کہا، مجھے اس لیے بھیجا گیا تھا کہ میں آپ کا پتہ لگاؤں اور آپ کو سمجھاؤں۔ گویا مرکز مجھے ناسمجھ قرار دے چکا ہے۔ میرے لہجے میں طنز کی کاٹ کچھ اور آبدار ہو گئی۔ گلاس فورڈ نے بے چینی سے پہلو بدلا اور پھر کہا،
دراصل مرکز صرف یہ چاہتا ہے کہ آپ ایک بار پھر اپنے فیصلے پر ٹھنڈے دل سے غور کریں۔ میں نے اچھی طرح غور کرنے کے بعد ہی استعفیٰ دیا تھا مسٹر گلاسفورڈ۔ میں صرف ایک شرط پر اپنا استعفیٰ واپس لے سکتی ہوں، اور وہ شرط میں نے جنیوا کے اس اجلاس میں بتا دی تھی جس میں نے آخری بار شرکت کی تھی۔ تو آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کے لیے تیار نہیں ہیں؟ نظر ثانی کیا مطلب؟ میں استعفیٰ واپس لینے کے لیے بھی تیار ہوں اگر میری شرط مان لی جائے۔ میں یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ انٹرپول جیسی غیر جانبدار عالمی تنظیم دنیا کے کسی بڑے ملک کا دباؤ برداشت کرنے پر مجبور ہو جائے۔ مجھے واپس بلانا ہے تو اس دباؤ کو ختم کرنا پڑے گا۔ اچھا، گلاسفورڈ نے ایک طویل سانس لے کر کہا، اگر آپ اپنی ضد پر اڑی ہوئی ہیں اور کسی قیمت پر بھی مرکز کی مجبوریوں کو نہیں سمجھنا چاہتی، تو آپ سے میں بس ایک آخری درخواست کروں گا۔ فرمائیے۔ میں استعفیٰ واپس لینے کے علاوہ سب کچھ مان لوں گی۔ آپ وعدہ کر رہی ہیں؟ میں نے قدرے سوچ کر کہا، ہاں۔ تو پھر آپ مرکز کے ایک ہنگامی اجلاس میں آخری مرتبہ شرکت کر لیجئے۔ خوب۔ میں تلخی سے مسکرائی تاکہ سب لوگ مل کر مجھے سمجھا سکیں۔ ٹھیک ہے مسٹر گلاسفورڈ، میں نے آپ سے ابھی وعدہ کر لیا ہے، اس لیے میں ایک اجلاس میں شرکت کے لیے تیار ہوں۔ شکریہ۔ گلاسفورڈ کی آنکھیں چمک اٹھیں، لیکن میں پھر بولی، اس کے لیے آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑے گا۔ میں ایک ایسے کام میں پھنسی ہوئی ہوں کہ فی الحال کچھ عرصے تک ایشیا سے باہر نہیں نکل سکتی۔ مگر گلاسفورڈ نے بے چینی سے کہا، یہ معاملہ جتنی جلدی طے ہو سکے اتنا ہی بہتر ہے۔ مجھے افسوس ہے، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، میں اس وقت اپنے ایک ذاتی کام میں الجھی ہوئی ہوں جسے ادھورا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اچھا، گلاسفورڈ شکست خوردہ انداز میں بولا، اس کام میں آپ کو کتنا وقت لگ جائے گا؟ کم از کم 1 ماہ، اور زیادہ سے زیادہ؟ مسٹر گلاسفورڈ، میں نے خشک لہجے میں کہا، اگر آپ مجھ پر زیادہ بندشیں لگائیں گے تو یہ کچھ بہتر نہیں ہوگا۔ میں بس اتنا ہی وعدہ کر سکتی ہوں کہ اپنی پہلی فرصت میں مرکز کو اس سے آگاہ کر دوں گی، اور اس کے بعد آپ لوگ اجلاس کے لیے جو تاریخ بھی مقرر کریں گے اس تاریخ کو میں وہاں پہنچ جاؤں گی۔ یہ جواب دے کر میں فوراً ہی کھڑی ہو گئی۔ میں اس طرح گلاسفورڈ کو یہ باور کرانا چاہتی تھی کہ اب کسی بحث و مباحثے کی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا بانو، گلاسفورڈ بھی ٹھنڈی سانس لے کر اٹھ کھڑا ہوا، میں تو بڑی امیدیں لے کر آیا تھا، لیکن خیر، مجھے افسوس ہے، اگر میں مصروف نہ ہوتی تو ایک دن کی بھی تاخیر کیے بغیر اجلاس میں شرکت کر لیتی۔ میں نے دروازے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ میرے ساتھ چلتا ہوا بولا، آپ نے ابھی تک یہ بھی نہیں بتایا کہ آپ غائب کہاں ہو گئی تھیں۔ ہم لوگ تو سمجھ رہے تھے کہ آپ کو اغوا کیا جا چکا ہے۔ میں اس سوال کا جواب دینے سے معذور ہوں۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جسے میں راز ہی میں رکھنا پسند کروں گی۔ میں نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ گلاسفورڈ نے جلدی سے آگے بڑھ کر خود دروازہ کھولا، اور پھر جیسے ہی ہم دونوں باہر نکلیں، میری نظر رؤف پر پڑی جو بڑی بے چینی سے راہداری میں ٹہل رہا تھا۔ معاف کیجیے گا بانو، وہ میری طرف بڑھتا ہوا کچھ شرمندہ سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ میں آپ سے ملنے کے لیے اتنا بے چین تھا کہ انتظار کرنا میرے بس کی بات نہیں تھی، اس لیے میں یہاں چلا آیا، لیکن میں نے دخل اندازی مناسب نہیں سمجھی۔ میں اب فارغ ہو چکی ہوں، چلیے، میں نے ہنس کر کہا، اور پھر گلاسفورڈ سے بولی، اب ہمیں اجازت دیجیے۔ میں نے مسافے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ گلاسفورڈ اس وقت رؤف سے مسافہ کر رہا تھا۔ اس کے بعد وہ مجھ سے ہاتھ ملاتا ہوا بولا، میں آج شام ہی کو پاکستان سے چلا جاؤں گا، لیکن اگر میں جانے سے پہلے آپ سے کچھ بات کرنا چاہوں تو؟ میری دانست میں گلاسفورڈ وقت ضائع کر رہا تھا، اسے دوبارہ مجھ سے کوئی گفتگو کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن میں نے رؤف کے سامنے اس سے کسی سرد مہری کا رویہ اختیار کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ رضیہ کا ٹیلی فون نمبر دے دیا۔ جب کہ میں اور رؤف ہوٹل سے نکلے تو میں نے اس سے کہا، آپ یہاں اپنی گاڑی ہی پر آئے ہوں گے؟ جی ہاں۔ کیوں نہ کچھ دیر کے لیے سنیک بار میں چل کر بیٹھ جائیں؟ رؤف نے تجویز پیش کی۔ میں نے ایک لمحے کچھ سوچا، اور پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر مسکراتی ہوئی بولی، چلیے، ویسے مجھے خود بھی اندیشہ تھا کہ آپ سے صبر نہیں ہوئے گا اور آپ مجھے یہیں آ پکڑیں گے۔ بات ہی ایسی ہے بانو، آپ اتنے پراسرار انداز میں گویا ٹپک پڑی ہیں کہ دماغ چکرا کر رہ گیا ہے۔ ہم دونوں سنیک بار میں جا بیٹھے اور گفتگو کا سلسلہ جاری رہا۔ تو آپ کہاں تھیں؟ رؤف نے پوچھا۔ جہاں آپ لوگ سمجھ رہے تھے، اگر تابوت میں سے چرس نہ نکلتی تو اس جگہ سے ہی میں برآمد ہوتی۔ اوہ، رؤف کے منہ سے نکلا، اور وہ میرا منہ تکتا رہ گیا۔
میں آپ کو صحیح صورتحال سے آگاہ کیے دیتی ہوں۔ میں نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ مجھے نومی ہی کے ذریعے سے اغوا کیا گیا تھا اور میں شیر بہادر کے گھر میں قید تھی۔ وہاں سے مجھے تابوت میں رکھ کر لے جایا جانے والا تھا، لیکن میری چھوٹی بہن رضیہ نے یہ ہوشیاری کی کہ مجھے وہاں سے نکال لائی اور میری جگہ چرس رکھوا دی۔ چرس کا مقصد بس یہی تھا کہ شیر بہادر گرفتاری سے نہ بچ سکے۔ کمال ہے، رؤف نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ دراصل مس رضیہ نے مجھ سے کوآپریٹ ہی نہیں کیا اور مخالفت کا انداز اختیار کیے رہیں۔ اگر وہ مجھے حالات سے آگاہ کر دیتی تو انہیں خود کسی پریشانی میں نہیں پڑنا پڑتا۔ جو کچھ ہو گیا اس پر خاک ڈالیے۔ آپ یہ بتائیں کہ شیر بہادر کا کیا ہوگا؟ وہ لمبی سزا سے نہیں بچ سکتا، لیکن ہم اس پر چرس کی اسمگلنگ کی سوا کوئی چارج نہیں لگا سکتے۔ بس اسے بچنا نہیں چاہیے۔ بچے گا تو وہ ہرگز نہیں، رؤف نے کہا، پھر بولا، آخر وہ آپ کو ویتنام کیوں لے جانا چاہتا تھا؟ دراصل وہ لوگ صرف یہ چاہتے تھے کہ مجھے پاکستان سے باہر نکال لے جائیں۔ ان کا خیال ہوگا کہ پاکستان کی حدود سے نکلنے کے بعد میں ان کے رحم و کرم پر ہوں گی۔ خیر چھوڑیے اس ذکر کو، مجھے ایک معاملے میں آپ سے تعاون کی ضرورت ہے۔ فرمائیے۔ مجھے چین جانا ہے۔ چین؟ کیوں؟ وہ حیرت سے بولا۔ وہاں پہنچ کر میں تبت کے علاقے کا رخ کروں گی۔ حالات ایسے ہیں کہ میں ہندوستان کے راستے سے تو وہاں جا نہیں سکتی، لہٰذا پہلے چین ہی جانا ہوگا۔ میں پھر وہی سوال کروں گا کہ کیوں؟ آپ کو اچانک تبت جانے کی کیوں ضرورت پیش آ گئی؟ میرا ایک نجی کام ہے اور میں اس کے بارے میں کسی کو بھی کچھ نہیں بتا سکتی۔ میں نے کہا، اگر آپ میرے اس سفر کا بندوبست کر سکتے ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں کوئی دوسرا راستہ اختیار کروں گی۔ دراصل جب آپ جیسے کرم فرما موجود ہوں تو میں اسے پسند نہیں کرتی کہ اونچی سطح کی طرف اپروچ کروں، لیکن اگر آپ جیسے لوگ کسی مرحلے پر بے بس ہو جائیں تو مجھے سبھی کچھ کر گزرنا پڑتا ہے۔ رؤف ذرا دیر تو پرتفکر نگاہوں سے میری طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، مسئلے صرف دو ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ چینی حکومت سے فوری اجازت ملتی ہے یا نہیں، دوسرے یہ کہ آج کل ساری فلائٹس منسوخ ہیں۔ فلائٹ کی تو بات یہ ہے کہ ایک چھوٹا موٹا سا طیارہ چارٹرڈ کیا جا سکتا ہے۔ رہ گئی چینی حکومت کی بات تو وہ بھی آپ مجھ پر چھوڑ دیجئے۔ میں آج ہی چینی سفیر سے ملاقات کر کے اس مسئلے کو حل کر لوں گی۔ اب صرف پاکستانی حکام کی بات رہ جاتی ہے، اسے تو میں حل کر لوں گا۔ بس میں یہی چاہتی ہوں، اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں رہتا۔ آپ تنہا جائیں گی؟ میرے ساتھ رضیہ اور اس کے ملازمین بھی جائیں گے۔ وہ لوگ یہاں برازیلین پاسپورٹ پر آئے ہوئے ہیں۔ آپ مجھے ان کے ڈاکومنٹس دے دیجئے، میں پاکستانی حکام کا مسئلہ تو طے کرا دوں گا۔ بس تو پھر اب اٹھیے، زیادہ وقت نہیں ہے، میں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ آپ میرے ساتھ رضیہ کے گھر چلیے، میں آپ کو تمام کاغذات اور اپنا پاسپورٹ بھی دے دوں گی۔ اس کے بعد مجھے چینی سفیر سے ملاقات کرنے کے لیے جانا ہے۔ وہاں سے ہم دونوں اپنی اپنی کار میں روانہ ہوئے۔ جب ہم بنگلے میں پہنچے تو میں یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ پورچ میں رضوان کی موٹر سائیکل کھڑی ہوئی تھی۔ وہ تو یہ کہہ کر گیا تھا کہ شام کو آئے گا، تو پھر اب اچانک کیوں ٹپک پڑا؟ اس سوال پر غور کرتے ہوئے میں اندر داخل ہوئی۔ شبہات کو توانائی میسر آنے لگی جو آج صبح میرے ذہن میں پیدا ہو چکے تھے۔ رضوان اور رضیہ میں میرے سامنے جو نوک جھونک ہوئی تھی، اس نے مجھے کسی قدر چونکا دیا تھا۔ اس نوک جھونک میں مجھے پیار محبت کی چمک سی نظر آئی تھی۔ زولا نے جلدی سے اتر کر میرے لیے کار کا دروازہ کھولنا چاہا، لیکن میں اس سے پہلے ہی دروازہ کھول چکی تھی اور میرا ایک قدم کار کے باہر پہنچ چکا تھا۔ مجھے یہ چونچلے بڑے مضحکہ خیز لگتے تھے کہ جب تک شوفر دروازہ نہ کھولے صاحب کار سے نہیں اترتا۔ یہ حرکت بلکہ یہ جمود مجھے کسی مرض کی علامت معلوم ہوتا ہے۔ رؤف بھی اپنی کار سے اتر آیا تھا۔ میں اسے لیے ہوئے برآمدے کی طرف بڑھی۔ میرا ذہن رضیہ اور رضوان میں الجھا ہوا تھا۔ برآمدے میں ایک بدھ بھکشو نظر آیا۔ میں نے اس سے پوچھا، رضیہ کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں، بھکشو نے جواب دیا۔ آپ کو ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں نے رؤف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بھکشو سے کہا، اور پھر رؤف سے بولی، آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھیے، میں ابھی آتی ہوں۔ میں اندر داخل ہوئی اور دبے قدموں رضیہ کے کمرے کی طرف بڑھی۔ ہر چند یہ بڑی بری بات ہے کہ چھپ کر کسی کی گفتگو سنی جائے، لیکن یہ میرا فرض بھی تو تھا کہ میں اپنی چھوٹی بہن کی حرکات و سکنات پر نظر رکھوں۔ مجھے علم ہونا چاہیے تھا کہ وہ کس فضا میں سانس لے رہی ہے، اور اگر وہ رضوان کو چاہنے لگی ہے تو اس کی چاہت کس منزل میں ہے۔ میں نے دروازے سے کان لگا دیے۔
ان دونوں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ نہیں رضوان، رضیہ کہہ رہی تھی، یہ تو میں تمہیں ہرگز نہیں بتاؤں گی کہ ہم لوگ تبت کیوں جا رہے ہیں، لیکن میں یہ ضرور چاہتی ہوں کہ تم چوری چھپے ہمارے پیچھے پیچھے وہاں آ جاؤ۔ جب تم وہاں آ جاؤ گے تو باجی تمہیں دیکھ لینے کے باوجود کچھ نہیں کر سکیں گی۔ اب یہ تو ہونے سے رہا کہ وہ تمہیں دھکے دے کر تبت کی حدود سے نکال باہر کریں۔ میں انہیں بس یہ علم نہیں ہونے دینا چاہتی کہ تم کو تبت بلانے والی میں ہوں۔ تم ان سے کہہ سکتے ہو کہ تم نے اپنے طور پر ہمارے سفر کی منزل کا پتہ چلا لیا تھا اور اس سفر کی غائیت سمجھنے کے لیے ہمارے تعاقب میں تبت پہنچے تھے۔ رزو، یہ بڑی پریشان کن صورتحال ہے، رضوان نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ گو کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، لیکن ملک ابھی ہنگامی حالات سے نہیں نکلا، اور میں اتنا بارسوخ نہیں ہوں کہ اتنی کم مدت میں سفر چین کے لیے اپنے کاغذات مکمل کرا لوں۔ اس کے علاوہ ایک اور دشواری بھی ہے کہ مجھے دشواری سے کوئی غرض نہیں ہے، رضیہ نے بڑے بچگانہ انداز میں کہا۔ تم بس کسی طرح بھی تبت آؤ۔ میں نے معنی خیز انداز میں سر ہلایا اور دبے قدموں اس کمرے سے دور ہوتی چلی گئی۔ مزید گفتگو سننے کی ضرورت نہیں تھی، اتنی گفتگو سے نے ثابت کر دیا تھا کہ میرے شبہات غلط نہیں تھے۔ اگر یہ انکشاف اچانک ہوا ہوتا تو یقیناً مجھے بڑا شدید دھچکا لگتا، مگر چونکہ یہ دراصل میرے شبہات کی تصدیق تھی، اس لیے یوں نہیں ہوا کہ میں ہل کر رہ جاتی۔ بہرحال وقتی طور پر مجھے اس کے نتائج و عواقب پر غور کرنے کی مہلت ہی نہ حاصل تھی، لہٰذا میں نے اس سوچ بچار کو پھر کسی وقت پر اٹھا رکھا اور راہداری کے سرے تک لوٹنے کے بعد دوبارہ رضیہ کے کمرے کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ اس مرتبہ میری رفتار تیز تھی اور مجھے اس بات کا بھی کوئی اہتمام نہیں کرنا تھا کہ میرے قدموں کی آواز نہ ہو۔ رضیہ، رضیہ، میں نے اسے پکارنا بھی شروع کر دیا۔ یقیناً میری آواز نے ان دونوں کے اعصاب پر دھماکہ سا کیا ہوگا۔ میں ان دونوں کی اس وقت کی حالت سے لطف اندوز ہونا چاہتی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ممکن نہیں تھا۔ رضیہ کے کمرے کا دروازہ بڑی تیزی سے کھلا اور وہ حواس باختہ سی باہر نکلی۔ جی، وہ اس طرح میری طرف بڑھی جیسے مجھے کمرے میں داخل ہونے سے روک دینا چاہتی ہو۔ کیا رضوان آیا ہوا ہے؟ میں نے حیرت ظاہر کرتے ہوئے پوچھا۔ میں نے پورچ میں اس کی موٹر سائیکل کھڑی دیکھی ہے۔ جی ہاں، رضیہ کچھ سٹ پٹائی ہوئی تھی۔ وہ دراصل، جی ہاں، وہ دراصل، کیا دراصل اور جی ہاں لگا رکھی ہے؟ میں نے اپنے استجاب کو برقرار رکھا اور یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ ان کی اس پوشیدہ ملاقات کا پردہ راز انہی کی ہوائے استغنا سے اڑ چکا ہے۔ دراصل انہیں اس امکان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے تھا کہ میں کسی وجہ سے قبل از وقت بھی واپس آ سکتی ہوں۔ دراصل باجی، رضیہ کے چہرے کی رنگت کا عالم کچھ ایسا تھا جیسے سمندر میں جوار بھاٹا آیا ہو۔ بتا دو نا تم اپنی باجی کو۔ رضوان گرجتا ہوا کمرے سے نکل آیا۔ میں ان سے ڈرتا نہیں ہوں۔ کیا مطلب؟ میں اسے گھورنے لگی۔ کوئی خاص بات نہیں ہے، رضوان نے منہ بنا کر کہا۔ میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ آپ کی عدم موجودگی میں انہیں بہلا پھسلا کر معلومات حاصل کر لوں۔ نہ جانے تم لوگ کیا بک رہے ہو، میں نے منہ بنا کر کہا۔ پھر بولی، خیر اس پر بعد میں گفتگو ہوگی، تم یہیں بیٹھو، رضیہ ابھی آتی ہے۔ میں نے رضیہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ تقریباً گھسیٹتے لیے چلی گئی۔ میں دانستہ ان دونوں کو اتنا موقع دینا چاہتی تھی کہ وہ کوئی معقول بہانہ گھڑ لیں۔ رضیہ اتنی نروس ہو گئی تھی کہ مجھ سے کوئی استفسار بھی نہیں کر سکی۔ میں نے اسے ڈرائنگ روم میں لے جا کر رؤف کے سامنے کھڑا کر دیا اور بولی، یہ میری چھوٹی بہن ہے رضیہ۔ رؤف کھڑا ہوتا ہوا مسکرایا اور رضیہ کی طرف دیکھ کر اپنے سر کو رسمی سی جنبش دی اور بولا، میں آپ کو بتا چکا ہوں بانو کہ ان سے میری ملاقات تو ہو چکی ہے۔ رضیہ، میں بولی، رؤف صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ یہ ہمارے سفر کی ابتدائی کاغذی تیاریاں مکمل کروا دیں گے، تم اپنے پاسپورٹ وغیرہ انہیں دے دو۔ بہت بہتر باجی، لیکن وہ سب تو میرے کمرے میں ہیں۔ رضیہ اپنی حواس باختگی پر کسی حد تک قابو پا چکی تھی۔ تو جا کر لے آؤ۔ بہتر۔ جب وہ چلی گئی تو رؤف نے مسکراتے ہوئے کہا، یقین نہیں آتا کہ یہ وہی رضیہ ہے جن سے میں مل چکا ہوں۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ غالباً آپ کی موجودگی میں یہ اپنے آپ کو بہت دبا ہوا محسوس کرنے لگتی ہیں۔ جب میں ان سے پہلی بار ملا تھا تو یہ حد درجہ پر اعتماد نظر آتی تھیں اور میرے ساتھ ان کا رویہ بڑا شدید بلکہ انتہائی جارحانہ تھا۔ میں ہنسنے لگی۔ رضیہ کے بارے میں رؤف کا یہ تبصرہ سن کر میں نے دلی مسرت محسوس کی تھی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، دراصل وہ میرا ادب بہت کرتی ہے، ورنہ اچھے اچھوں کے کان کتر دینا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔
یہ تو ممکن ہے کہ میں کسی وقت کوئی خطرناک سچویشن دیکھ کر گھبرا جاؤں، لیکن اسے لوگوں نے ہمیشہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط دیکھا ہے۔ اتنی کم عمری میں ان کے یہ تیور ہیں تو آپ کی عمر میں پہنچ کر کیا حال ہوگا؟ اس وقت وہ میرا سہارا ہوگی۔ میں نے ہنس کر کہا، میں تو اس وقت تک بوڑھی ہو چکی ہوں گی نا۔ وہ کیا کہتے ہیں اسے کہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت۔ اپنی زندگی کا وہ دور میں اسی کے سہارے سے تو گزاروں گی۔ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ کے لہجے میں بلا کا پیار امڑ آتا ہے۔ رؤف نے مسکرا کر کہا، اور اگر آپ مجھے بے تکلفی کی اجازت دیں تو میں پیار کے بجائے ممتا کا لفظ استعمال کروں گا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ دراصل اس کی پرورش میں نے ہی کی ہے۔ وہ صرف 2 سال کی تھی جب ہماری ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں یہ کہتے کہتے شاید کچھ اداس ہو گئی، کیونکہ ماضی کی پرچھائیوں نے میرے دماغ پر غلبہ پا لیا تھا۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، میں نے اسے تقریباً ماں بن کر پالا تھا اور اسی لیے وہ میرا اتنا ادب کرتی ہے۔ قدموں کی آہٹ سنائی دی تو میں نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ رضیہ ہی تھی اور پاسپورٹ وغیرہ لے آئی تھی۔ میں نے وہ سب کچھ اس سے لے کر رؤف کے حوالے کیا اور بولی، اگر میرا پاسپورٹ آپ چند گھنٹے بعد لے لیں تو کوئی حرج ہے؟ جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ میں اس سلسلے میں کارروائی تو ابھی شروع کیے دیتا ہوں۔ میں نے رضیہ سے پوچھا، رضوان ابھی گیا تو نہیں؟ جی نہیں، اسے روکنا مجھے کچھ کام ہے۔ بہتر، رضیہ جانے لگی۔ دراصل میں نے رؤف کی طرف متوجہ ہو کر کہا، میرا پاسپورٹ میرے گھر پر ہے، اب میں وہاں جاؤں گی تبھی تو لاؤں گی۔ کوئی حرج نہیں تو میں 2 گھنٹے بعد آپ سے کہاں ملوں؟ 2 گھنٹے نہیں بلکہ 3 گھنٹے بعد، میں نے جواب دیا۔ یہیں آ جائیے گا، دوپہر کو کھانا آپ میرے ساتھ ہی کھائیے۔ اس تکلف کی کوئی ضرورت تو نہیں، کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، میں آپ کو تبت کی ایک مخصوص ڈش کھلواؤں گی، مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ بہتر ہے، تو اب میں اجازت چاہوں گا۔ میں اسے چھوڑنے کے لیے برآمدے تک گئی اور اسے رخصت کرنے کے بعد پھر ڈرائنگ روم میں آ بیٹھی۔ اس وقت رضوان رضیہ ہی کے کمرے میں ہوگا اور ان دونوں میں بڑے زور و شور سے کھچڑی پک رہی ہوگی کہ اب مجھے سنانے کے لیے کس قسم کی داستان گھڑی جائے۔ میں سگریٹ سلگھا کر ہلکے ہلکے کش لینے لگی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر ان لڑکیوں کو ہو کیا جاتا ہے۔ کسی خوبصورت مرد کی قربت ملتے ہی شمع کی مانند پگھلتی چلی جاتی ہیں، اور اس کے بعد تو لازمی ہے کہ زندگی بھر کے لیے اس کی کنیز بننے کی کوشش کریں۔ مرد کی برتری کو میں نے کبھی تسلیم نہیں کیا، لیکن دوسری لڑکیوں کو اس ڈگر پر لانے کی کوشش میں مجھے ہمیشہ بے بسی کا شکار ہونا پڑا ہے۔ یہ کج فہم لڑکیاں میری باتوں کو سمجھتی ہی نہیں، یا شاید سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی، کیونکہ انہیں افزائش نسل کی مشین بننے ہی میں لطف حاصل ہوتا ہے۔ پے در پے ناکامیوں کے بعد اب میں فیصلہ کر چکی تھی کہ آئندہ کبھی کسی لڑکی کے خیالات کو اپنے نظریات سے ہم آہنگ کرنے کی سعی نہیں کروں گی۔ پھر رضیہ تو میری چھوٹی بہن تھی، اس سے تو میں اس موضوع پر بات کر ہی نہیں سکتی تھی۔ سگریٹ ختم کرنے کے بعد میں نے رضیہ اور رضوان کو ڈرائنگ روم میں بلایا اور رضوان کو گھورتی ہوئی بولی، ہاں اب بتاؤ، تم اس وقت نہ جانے کیا کہہ رہے تھے؟ یہ آپ کی چھوٹی بہن صاحبہ آپ سے بھی 2 4 ہاتھ آگے ہیں۔ رضوان نے منہ بنا کر کہا، کیا مطلب؟ آپ کی شخصیت میرے لیے ہمیشہ ایک راز بنی رہی ہے۔ رضوان نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، اور میں اس راز پر سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ تم بات پوری کیے بغیر خاموش نہ ہو۔ میں نے اس وقت آپ کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ یہاں سے اپنے گھر جا کر مجھے خیال آیا کہ آپ سے ایک بات پوچھنا بھول گیا۔ میں نے ٹیلی فون کیا تو پتہ چلا کہ آپ کہیں گئی ہوئی ہیں۔ میں نے سوچا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں، چنانچہ پھر یہاں دوڑا چلا آیا۔ یہاں آ کر میں نے آپ کی خواہر خورد سال کو اپنی باتوں کے جال میں پھنسانے اور آپ کے بارے میں ان کی زبان سے کچھ کہلوانے کی کوشش کی، لیکن یہ آپ سے بھی زیادہ حرفوں کی بنی ہوئی ہیں۔ بہرحال میں اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے تھا کہ آپ ٹپک پڑیں۔ خوب، میں نے قدرے توقف کیا اور پھر کھڑی ہوتی ہوئی بولی، اچھا اب ذرا میرے ساتھ چلو۔ کہاں؟ رضوان نے حیرت سے پوچھا۔ رضیہ نے اپنی جگہ پر بے چینی سے پہلو بدلا۔ بس چلو، راستے میں بتاؤں گی، میں نے کہا۔ پھر رضیہ سے بولی، میں نے دوپہر کے کھانے پر رؤف کو بھی مدعو کر لیا ہے، خیال رکھنا کوئی تبتی ڈش ضرور تیار کرا لینا۔ بہت اچھا، رضیہ نے آہستہ سے کہا۔ اس کے چہرے کی رنگت بدلی ہوئی تھی، ہرچند یہ کوئی پریشان کن بات نہیں تھی کہ میں رضوان کو اپنے ساتھ لیے جا رہی تھی، لیکن دل میں چور ہونے کی وجہ سے وہ دونوں ہی گھبرائے ہوئے تھے۔
میں دروازے کی طرف بڑھتی ہوئی بولی، آؤ رضوان۔ میں اپنے عقب میں نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ اس وقت رضیہ اور رضوان نے بڑی بے بسی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا ہوگا، آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے ہوئے ہوں گے کہ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو گئی۔ جب میں برآمدے کی سیڑھیاں اتر رہی تھی تو میں نے پلٹ کر دیکھا، رضیہ اور رضوان آپس میں کچھ خسر پسر کرتے ہوئے باہر آ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے پلٹتے دیکھا تو یک لخت خاموش ہو گئے۔ میں ایسی بن گئی جیسے کوئی خاص بات نہ ہو۔ رضوان، ڈرائیونگ تم ہی کرو گے، میں نے کہا۔ روانگی کے آخری لمحے تک میں نے رضیہ کو مضطرب پایا۔ کہاں چلنا ہے خاتون؟ رضوان نے بھرائی ہوئی آواز میں اس وقت پوچھا جب وہ کار کو سڑک پر لے آیا تھا۔ میرے گھر چلو، میں نے کہا۔ ڈیفینس؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ کیا میرا گھر ڈیفینس کے علاوہ بھی کہیں ہے؟ آپ کی شخصیت اسرار کی پوٹلی سے کم نہیں ہے۔ میں نے سوچا شاید آپ کا کوئی اور گھر بھی ہو جس سے میں بے خبر ہوں۔ میں دھیرے سے ہنس کر چپ ہو گئی اور کھڑکی سے باہر نظر دوڑانے لگی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر رضوان بولا، آپ مجھے اس وقت اپنے گھر کیوں لیے جا رہی ہیں؟ اس کا ایک سبب تو یہ ہے کہ میں اس وقت ڈرائیونگ نہیں کرنا چاہتی تھی، اور دوسرا یہ کہ مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا ہے۔ ضروری باتیں؟ رضوان نے الجھ کر کہا۔ ہاں، میں نے جواب دیا۔ شاید تمہیں یہ جان کر تعجب ہو کہ میں 2 روز میں تبت جا رہی ہوں۔ اچھا، رضوان نے اس طرح حیرت ظاہر کی جیسے یہ اس کے لیے ایک نئی اطلاع ہو۔ اب باقی باتیں گھر چل کر ہوں گی، میں نے کہا۔ آخر آپ تبت کیوں جا رہی ہیں؟ میں نے کہا نا کہ باقی باتیں گھر چل کر ہوں گی۔ رضوان ایک ٹھنڈی سانس لے کر چپ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد گاڑی میرے گھر کے احاطے میں داخل ہوئی۔ میں خاصے عرصے کے بعد گھر لوٹی تھی، اس لیے تمام ملازمائیں مجھے دیکھ کر خوش ہو گئیں۔ میں ان میں سے کسی کی پیٹھ تھپکی، کسی کے گال تھپ تھپائے اور ہنس ہنس کر سب کی خیریت پوچھتی ہوئی رضوان کے ساتھ اپنی خوابگاہ میں آ گئی۔ آتے آتے میں اپنی ایک ملازمہ سے کافی کے لیے کہہ آئی تھی۔ بیٹھو، میں نے کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رضوان سے کہا۔ جب تک کافی آئے میں ذرا اپنی ڈاک دیکھ لوں۔ میں رائٹنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی جہاں ڈاک کے کئی پلندے رکھے ہوئے تھے۔ میں ان خطوط پر سرسری نظر ڈال کر ایسے خطوط الگ کرتی رہی جن کے جواب دینا ضروری تھے۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے الماری میں سے اپنا پاسپورٹ نکال کر پرس میں رکھ لیا۔ اتنے میں ملازمہ کافی لے کر آ گئی۔ رکھ دو، میں نے تپائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے کہا، اور تم جاؤ۔ ملازمہ کافی کی ٹرے رکھ کر چلی گئی تو میں رضوان کے سامنے جا بیٹھی اور ٹرے اپنی طرف کھسکا کر پیالیوں میں شکر ڈالنے لگی۔ رضوان بہت بے چین نظر آ رہا تھا۔ اب کچھ ارشاد تو فرمائیے، وہ منہ بنا کر بولا۔ ہمت کر رہی ہوں کہنے کی، میں نے مسکرا کر کہا۔ تمہیں آسانی سے تو میری بات پر یقین بھی نہیں آئے گا۔ ایسی کیا بات ہے؟ رضوان کی پیشانی پر سلوٹیں پڑ گئیں۔ دراصل، میں نے ایک پیالی میں کافی انڈیلتے ہوئے کہا، میں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کیا؟ رضوان کرسی سے بلا مبالغہ اچھل پڑا اور اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر میری طرف دیکھنے لگا جیسے چڑیا گھر میں کسی نئے اور عجیب و غریب جانور کو دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا کہ تم حیران رہ جاؤ گے، میں نے اس سے نظریں ملائے بغیر کہا۔ دراصل انسان کو کبھی کبھی ہوش ضرور آتا ہے۔ مجھے بھی اب ہوش آیا ہے کہ میں اب تک نہایت غلط راہوں پر زندگی کا سفر طے کرتی رہی ہوں۔ عورت کو سچا پیار کسی مرد سے ہی مل سکتا ہے، مرد کے بغیر عورت کی تکمیل ممکن نہیں۔ اللہ اللہ، رضوان نے جھوم کر کہا، آج آپ ایسی باتیں کر رہی ہیں کہ بے اختیار قوالی کرنے کو جی چاہ رہا ہے۔ ابھی تو تمہیں حال بھی آئے گا، میں نے مسکرا کر کہا۔ اچھا، ایسی بھی کوئی بات ہے؟ یقیناً، میں نے کہا۔ خوش ہو جاؤ کہ میں تم سے ہی شادی کروں گی۔ رضوان اس طرح ہنسنے لگا جیسے میں نے اسے کوئی لطیفہ سنایا ہو۔ اب میرا مذاق نہ اڑاؤ، میں سنجیدہ ہو گئی۔ رضوان کی ہنسی اور تیز ہو گئی۔ رضوان، میں اس طرح بولی جیسے روحان سی ہو گئی ہوں۔ میری یہ اداکاری اتنی جاندار تھی کہ رضوان کی ہنسی یک لخت رک گئی اور میں بھرائی ہوئی آواز میں کہتی رہی، مجھے معلوم ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اور اسی لیے جب میں نے شادی کا فیصلہ کیا تو میری نگاہ انتخاب تم ہی پر پڑی۔ مجھے کچھ یہ احساس بھی ہوا ہے کہ میں اب تک اپنے آپ کو فریب دیتی رہی ہوں، ورنہ حقیقتاً مجھے بھی تم سے محبت ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بانو؟ رضوان کی آواز اس کے حلق میں اٹکنے لگی۔ میں جو کچھ بھی کہہ رہی ہوں سنجیدگی سے کہہ رہی ہوں۔ آخر تم اتنے پریشان کیوں ہو گئے؟ کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتے ہو؟
میں یقیناً آپ سے محبت کرتا ہوں، رضوان نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، لیکن وہ محبت از قسم عقیدت و احترام ہے۔ اچھا، اب مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش نہ کرو۔ میں نے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے کچھ غصیلے سے انداز میں کہا، خدا کی قسم میں آپ کو بیوقوف نہیں بنا رہا، رضوان نے بڑے پرجوش انداز میں کہا۔ میں نہیں مان سکتی، آخر کیوں؟ رضوان اب کچھ بکھلایا ہوا سا معلوم ہو رہا تھا، اس لیے کہ مجھے تمہاری محبت کا یقین ہے۔ میں نے اسے نیم باز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ رضوان اتنا بکھلایا ہوا سا معلوم ہو رہا تھا جیسے بس اب کسی بھی لمحے سر کے بل کھڑا ہو جائے گا۔ وہ جلدی سے بولا، آخر آپ کے یقین کی کوئی وجہ بھی تو ہو۔ وجہ تو ہے، میں نے کہا، تم ماضی میں ان گنت بار مجھے پا لینے کی خواہش کا اظہار کرتے رہے ہو۔ آپ نے میری اس بکواس پر یقین بھی کر لیا۔ کیوں نہ کروں؟ آپ بھی کمال کر رہی ہو، رضوان نے رو دینے والے انداز میں کہا۔ میری اس بکواس کو بھول جائیے، وہ تو بس چھیڑ چھاڑ کے لیے ہوتی تھی۔ اس موقع پر میں نے اپنے پیٹ کے مروڑ کو کم کرنے کے لیے ہنسنا شروع کر دیا اور ہنستی ہوئی بولی، تم مجھے ہمیشہ بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے رہے ہو۔ اب تم نے دیکھا کہ میں پگھل گئی ہوں تو مجھے ستانے کے لیے فضول باتیں شروع کر دیں۔ خدا کی قسم میں اس وقت آپ کو بیوقوف نہیں بنا رہا ہوں، رضوان نے گھگیانے والے انداز میں کہا۔ یقین کیجیے میں اس وقت سنجیدہ ہوں۔ میں نہیں مان سکتی، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ آخر کیوں نہیں مان سکتی؟ اس لیے کہ یہ میرا دل کہہ رہا ہے، آپ کا دل گپ ہانک رہا ہے۔ میں پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ رضوان کی بوکھلاہٹ مجھے خاصا لطف دے رہی تھی۔ میں نے پیالی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اچھا کافی تو پیو۔ لیکن رضوان کافی پینے کی بجائے دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹھ گیا۔ پی لو منّے، میں نے پچکارتے ہوئے کہا، اب زیادہ اداکاری نہ کرو۔ رضوان نے سر اٹھا کر مجھے کچھ کہنا چاہا لیکن پھر اس طرح چپ رہ گیا جیسے بے بسی کی انتہائی منزل پر پہنچ چکا ہو۔ اس نے پیالی اٹھائی اور پھر کچھ اس انداز میں گھونٹ لینے لگا جیسے اپنے کسی دشمن کا خون پی رہا ہو۔ میں اپنی ہنسی روکے صرف مسکرائی اور کافی کی چسکیاں لیتی رہی۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اپنے اس سنگین مذاق سے رضوان کی جان عذاب میں مبتلا کر دوں گی۔ اس نے میری چھوٹی بہن سے محبت کی تھی، لہٰذا اسے اس کی سزا بھی ملنی چاہیے تھی۔ کافی پی چکنے کے بعد میں کھڑی ہوتی ہوئی بولی، اچھا اب چلو۔ اب کہاں چلنا ہے؟ جہنم میں نے بڑے اطمینان سے کہا۔ کیا تم میری خاطر؟ بانو، وہ تیزی سے میری بات کاٹتے ہوئے بولا، خدا کے لیے اب یہ مذاق ختم کر دیجئے۔ کیسا مذاق؟ میں تیوریاں چڑھا کر بولی۔ رضوان، تم برابر میرے جذبات کی حد تک کیے جا رہے ہو۔ بانو، چلو بس۔ میں ایک جھٹکے سے دروازے کی طرف مڑ گئی۔ اس وقت رضوان کی بے بسی دیدنی تھی۔ وہ اب اس طرح قدم اٹھا رہا تھا جیسے میں اسے مقتل کی طرف لے جا رہی تھی۔ جب ہم کار میں بیٹھ گئے تو رضوان نے انجن سٹارٹ کرتے ہوئے مردہ سی آواز میں پوچھا، کہاں چلوں؟ میں راستہ بتاتی چلوں گی۔ پھاٹک سے نکل کر بائیں جانب مڑنا۔ رضوان کار کو حرکت میں لے آیا۔ میں اسے دائیں بائیں کے کاشن دیتی رہی۔ جب کار برنس روڈ پہنچی تو رضوان کی پیشانی پر سلوٹیں پڑ گئیں۔ اس کے ذہن میں جو خیال ابھر رہا تھا وہ درست ہی تھا۔ میں نے کار اس بلڈنگ کے سامنے رکوائی تھی جس میں رضوان کا فلیٹ تھا۔ کار روک کر وہ سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ اب اترو بھی، میں نے اپنی طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ وہ اتر آیا اور میں اس کے ساتھ اس کے فلیٹ میں پہنچی۔ تمہارا پاسپورٹ کہاں ہے؟ میں صوفے پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ کیوں؟ وہ چونکا۔ نکال کر لاؤ۔ مگر میں کہہ رہی ہوں پاسپورٹ لاؤ، اگر مگر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رضوان بے بسی سے قدم اٹھاتا ہوا اندرونی کمرے میں چلا گیا اور جلد ہی اپنا پاسپورٹ لے کر واپس آیا۔ وہ اس نے مجھے دیا، میں نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا اور اپنے پرس میں رکھ لیا۔ پھر اٹھتی ہوئی بولی، آؤ چلیں۔ لیکن پاسپورٹ؟ میں تمہیں بھی اپنے ساتھ تبت لے جانا چاہتی ہوں۔ اب جب کہ میں ایک قطعی فیصلے پر پہنچ چکی ہوں تو پھر اب تمہیں مجھ سے جدا نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت مجھے چینی سفیر سے ملنے جانا ہے۔ ڈرائیونگ اب بھی تمہیں ہی کرنا ہوگی۔ میں نے کار چلائی تو بہت تھک جاؤں گی۔ رضوان ایک بے بس معمول کی طرح میری ہدایات پر عمل کرتا رہا۔ میں نے چینی سفیر سے کوئی نصف گھنٹے تک ملاقات کی۔ گفتگو کے دوران میں کوئی تیسرا شخص موجود نہیں تھا۔ رضوان کو میں نے بیرونی کمرے میں چھوڑ دیا تھا۔ سفیر سے ملاقات کرنے کے بعد میں نے کار میں بیٹھتے ہوئے کہا، اب رضیہ کے گھر چلو۔ رضوان نے انجن سٹارٹ کیا اور گاڑی کو حرکت میں لے آیا۔ آخر تمہیں چپ کیوں لگ گئی ہے؟ میں نے اسے کوہنی سے ٹھوکا دیتے ہوئے کہا۔
بانو، وہ بھررائی ہوئی آواز میں بولا، اگر یہ مذاق ہے تو اب خدا کے لیے اسے ختم کر دیجئے۔ کیا تم اپنی یہ اداکاری ختم نہیں کر سکتے؟ میں نے غصیلی آواز میں کہا۔ لیکن یہ اداکاری نہیں ہے، رضوان نے بڑی بے بسی سے کہا۔ بکتے ہو، آپ یقین کریں، میں کچھ نہیں سننا چاہتی، میں نے کہا اور کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ بس یہی ایک طریقہ تھا اس سے اپنی ہنسی چھپانے کا۔ واپس رضیہ کے گھر پہنچ کر میں نے اس سے کہا، رکو گے اب یا جاؤ گے؟ بس اب جاؤں گا، نیند سے میری آنکھیں جل رہی ہیں، رضوان نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا۔ اب دوپہر کا کھانا کھا کر ہی جاتے، میں نے رؤف کو بھی مدعو کیا ہے۔ نہیں بس اب میں جا کر سو جانا چاہتا ہوں، رضوان نے موٹر سائیکل سنبھالتے ہوئے کہا۔ کیا رضیہ سے مل کر نہیں جاؤ گے؟ میں نے بڑی سادگی سے پوچھا۔ اب میں بس سونے کے علاوہ کچھ نہیں کرنا چاہتا، رضوان نے کک لگاتے ہوئے کہا اور موٹر سائیکل سٹارٹ ہو گئی۔ اچھا خدا حافظ، میں نے ہاتھ ہلایا۔ جواب میں شاید رضوان نے بھی خدا حافظ کہا تو تھا، لیکن اس کی آواز موٹر سائیکل کے شور میں دب گئی تھی۔ وہ فراٹے بھرتی ہوئی نکل گئی اور میں نے برآمدے کا رخ کیا۔ میں اپنی ہنسی کو دبا کر اس سطح پر لے آئی تھی جہاں وہ صرف مسکراہٹ رہ جاتی ہے۔ رضیہ کو میرا انتظار ہی تھا، وہ فوراً سامنے آئی۔ اس نے مجھے تنہا دیکھا لیکن رضوان کے بارے میں کوئی سوال کرنے کی ہمت نہ کر سکی۔ بس اتنا کہا، آپ آ گئیں باجی؟ ہاں، اب میں کچھ آرام کروں گی، تھکن ہو گئی ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ کام اتنے ضروری تھے کہ جائے بغیر بات نہیں بن سکتی تھی۔ اچھا سنو، جب رؤف آئے تو مجھے اٹھا لینا، بہتر ہے۔ اس وقت 12 بجے تھے، میں نے کوئی 1 گھنٹے آرام کیا۔ مجھے یقین تھا کہ اس دوران میں رضیہ نے رضوان سے ٹیلی فون پر بات کر لی ہوگی اور صورتحال سے واقف ہو کر اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے ہوں گے۔ رؤف 1:10 پر آیا۔ رضیہ ہی نے آ کر مجھے اطلاع دی کہ میں بستر سے اٹھی۔ کھانے کی میز فوراً لگا دی گئی اور ہم تینوں کھانا کھانے بیٹھے۔ کھانے کے دوران میں رؤف نے بتایا کہ سب کام اطمینان بخش طور پر ہو جائے گا۔ کھانے کے بعد میں نے اپنا اور رضوان کا پاسپورٹ بھی اس کے حوالے کر دیا۔ رضوان کا پاسپورٹ دیکھ کر رؤف کو حیرت ہوئی تھی۔ اس نے اس بارے میں کئی سوال کر ڈالے لیکن میرے کسی جواب سے اس کی تشفی نہیں ہو سکی۔ میرے جواب اتنے مبہم تھے کہ ان سے کسی کی بھی تشفی نہیں ہو سکتی تھی۔ آخر رؤف اس موضوع سے ہٹ کر دوسری باتیں کرنے لگا۔ وہ کوئی 1 گھنٹے تک رکا اور پھر یہ کہہ کر چلا گیا کہ اب کل صبح آئے گا۔ اس کے جانے کے بعد میں بستر پر جا لیٹی اور شام تک لیٹی رہی۔ جس حد تک بھی ممکن تھا میں آرام کر لینا چاہتی تھی، کیونکہ آنے والے دنوں کے بارے میں مجھے علم تھا کہ وہ بڑے کٹھن ہوں گے۔ شام کو گلاس فورڈ کا ٹیلی فون آیا۔ میں 11 بجے کی فلائٹ سے جا رہا ہوں، اس نے اطلاع دی۔ خدا آپ کا سفر بخیر کرے، میں نے رسمی انداز میں کہا۔ آپ نے کچھ سوچا؟ کس بارے میں؟ میری اس بات پر گلاس فورڈ بری طرح کھسیا گیا ہوگا، اس لیے اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل سکا۔ ہیلو، میں بولی۔ جی، گلاس فورڈ کی آواز بھررائی ہوئی تھی۔ میرا اشارہ اپنی اس درخواست کی طرف ہے جو میں آج صبح آپ سے کر چکا ہوں۔ میرا فیصلہ اٹل ہے مسٹر گلاس فورڈ، دراصل میں مجبور ہوں۔ میرا کام اشد ضروری ہے جسے چھوڑ کر میں اجلاس میں شرکت نہیں کر سکتی۔ اور ہاں، مجھے آپ سے ایک بات معلوم کرنا تھی، صبح یاد ہی نہیں رہا تھا۔ فرمائیے۔ دراصل مجھے ایک شبہ ہے جس کی آپ سے تصدیق کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں ہاں، پوچھیے۔ میرا استعفیٰ ملنے کے بعد مرکز نے میری نگرانی تو نہیں کروائی تھی؟ میرا یہ سوال سن کر گلاس فورڈ کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ جواب دیجیے مسٹر گلاس فورڈ، میں نے خشک لہجے میں کہا، اور پھر بولی، پچھلے دنوں مجھے ایک اہم کام کے سلسلے میں پشاور کے نواحی علاقوں میں جانا پڑا تھا۔ ایک بوڑھے نے کراچی ہی سے میری نگرانی شروع کی تھی اور بعد میں اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی نظر آیا تھا۔ بانو، گلاس فورڈ نے طویل سانس لے کر کہا، بلا شبہ وہ ہمارے ہی آدمی تھے، لیکن مقصد آپ کی نگرانی نہیں بلکہ حفاظت کرنا تھا۔ مرکز کو اطلاعات ملی تھیں کہ بعض خطرناک لوگوں سے تصادم کی وجہ سے آپ کی زندگی خطرے میں ہے۔ مرکز آپ کو محفوظ رکھنا چاہتا تھا، لہٰذا آپ کی حفاظت کے لیے ان مقامی آدمیوں کو مقرر کیا گیا تھا۔ بعد میں ہمیں ان دونوں کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں مل سکی۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ وہ دونوں میرے دشمنوں کی گولیوں کا نشانہ بن گئے تھے؟ میں نے گلاس فورڈ کا سوال پورا ہونے سے پہلے ہی جواب دے دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے مجھے بچانے ہی کے لیے جان کی بازی لگائی تھی، لیکن اس بات کو یاد رکھیے مسٹر گلاس فورڈ، میں یہ پسند نہیں کروں گی کہ مرکز آئندہ کبھی میرے سلسلے میں اس قسم کا کوئی اقدام کرے۔
میں مرکز کو اس کے بارے میں بتا دوں گا۔ شکریہ۔ اور کوئی بات؟ جی نہیں، میں نے بس یہی بتانے کے لیے آپ کو فون کیا تھا کہ میں 11 بجے کی فلائٹ سے واپس جا رہا ہوں۔ پھر ایک آدھ رسمی جملے کے بعد میں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ رات کے کھانے کی میز پر میں نے رضیہ سے پوچھا، رضوان نہیں آیا؟ جی نہیں، رضیہ نے جواب دیا۔ میں سر جھکائے کھانا کھاتی رہی۔ رضیہ یوں ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی جیسے صبح کے بعد سے اب تک رضوان سے اس کا رابطہ قائم نہیں ہوا تھا کہ لیکن میں دعوے سے کہہ سکتی تھی کہ ٹیلی فون پر ان دونوں نے بڑی طویل گفتگو کر لی ہوگی۔ رضیہ کھانا کھاتے کھاتے اس طرح میری طرف دیکھنے لگتی جیسے اچانک میرے سر پر کوئی فاختہ آ بیٹھی ہو۔ پھر جب میں اس کی طرف متوجہ ہوتی تو اس کی نظریں فوراً جھک جاتی تھیں۔ کھانے کے بعد میں نے رضیہ سے کہا، کافی میں کمرے میں بستر پر ہی پیوں گی۔ بہتر ہے، میں زولا سے کہہ دیتی ہوں کہ وہ کافی وہاں لے آئے گا۔ میں سر ہلا کر ڈرائننگ روم سے نکلی اور اس کمرے میں آ گئی جو رضیہ نے میرے لیے وقف کر دیا تھا۔ چند منٹ بعد رضیہ بھی وہیں آ گئی اور اس کے پیچھے پیچھے زولا کافی کی ٹرالی دھکیلتا ہوا لے آیا۔ کافی پینے کے دوران میں نے رضیہ کی طرف دیکھے بغیر آہستہ سے کہا، رضو؟ جی باجی۔ رضو جیسے چونک پڑی۔ میں نے رضوان کو بھی اپنے ساتھ تبت لے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کسی خاص وجہ سے؟ رضیہ نے بے اختیاری میں بڑا چبھتا ہوا سا سوال کیا۔ ہاں، اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ میں نے اب بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ میں اسے یہ تاثر دینا چاہتی تھی کہ دل میں چور ہونے کی وجہ سے میں اس سے نظریں نہیں ملا رہی ہوں۔ وہ وجہ کیا ہے باجی؟ رضیہ نے پوچھا۔ وہ دراصل میں اس طرح چپ ہو گئی جیسے الفاظ میرے حلق میں اٹک گئے ہوں۔ مجھے اپنی اس اداکاری پر ہنسی آنے لگی تھی جسے میں نے خفیف سی مسکراہٹ کا سہارا دے کر ٹالا اور بولی، وہ ایک ایسی وجہ ہے جو میں تمہیں تبت کی مہم کے خاتمے پر بتاؤں گی، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ رضیہ نے آہستہ سے کہا اور کافی کی پیالی ہونٹوں سے لگا لی۔ میں نے رضوان کا پاسپورٹ بھی رؤف کو دے دیا ہے۔ چینی سفیر سے بھی ملاقات کر چکی ہوں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں کسی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور ہم پرسوں روانہ ہو جائیں گے۔ ضرورت کے تحت یہ عجلت غلط تو نہیں، لیکن میں آپ کی صحت کی طرف سے فکر مند ہوں۔ ارے نہیں پگلی، میں اتنی کمزور نہیں ہوں۔ پرسوں تک یہ کمزوری بھی باقی نہیں رہے گی۔ میں نے کافی کا آخری گھونٹ لے کر پیالی رکھ دی۔ رضیہ بھی اپنی کافی ختم کر چکی تھی۔ اس نے زولا کو آواز دے کر بلایا اور اس سے ٹرالی لے جانے کے لیے کہا، پھر مجھ سے بولی، اچھا باجی، اب آپ آرام کریں۔ ہاں، اب تم بھی جا کر لیٹ جاؤ۔ رضیہ میرے قریب آئی۔ اس نے جھک کر میری پیشانی کو بوسہ دیا اور شب بخیر کہہ کر چلی گئی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ اندر سے بولٹ کیا اور کمرے کی وہ کھڑکی کھول دی جو بیرونی رخ پر تھی۔ وہ اکتوبر کا مہینہ تھا لیکن گرمی اتنی تھی جیسے جون کا مہینہ ختم ہوئے چند دن گزرے ہوں۔ پنکھا پوری رفتار سے چل رہا تھا لیکن اگر میں کھڑکی نہ کھولتی تو گھٹن ہو جاتی۔ پھر میں نے کمرے کی ساری بتیاں بجھا کر صرف سائیڈ لیمپ جلتے رہنے دیا اور بستر پر لیٹ کر ایک کتاب اٹھا لی۔ اٹھائی تو ظاہر ہے کہ اسی ارادے سے تھی کہ یہ پڑھوں، لیکن پڑھ نہ سکی۔ رہ رہ کر مجھے خیال آ رہا تھا کہ میری یہ ایکٹیویٹی رضوان اور رضیہ پر کس حد تک شدید اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ رضیہ کے دل میں حسد کی آگ دہک اٹھے اور وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے۔ اگر ایسا ہوا تو یہ میری شرارت کا انتہائی خوفناک نتیجہ ہوگا۔ ویسے مجھے یہ احساس تو خوب تھا کہ رضیہ مجھ سے شدید محبت کرتی ہے، لیکن مجھے رقابت کے جذبے کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ جذبہ عورت کو کس حد تک اندھا کر سکتا ہے۔ میں نے اس جذبے کے بارے میں صرف کتابوں میں ہی پڑھا تھا، لیکن کتابوں میں دونوں ہی طرح کی مثالیں سامنے آئی تھیں۔ حسد کی آگ میں جل کر عورت اپنی مد مقابل کو ہلاک بھی کر ڈالتی ہے اور اس کی خاطر خود اپنے آپ کو بھی قربان کر دیتی ہے۔ انہی خیالات سے الجھتے الجھتے مجھے نیند آ گئی اور اس طرح اچانک آئی کہ مجھے سائیڈ لیمپ بجھانے کا بھی موقع نہیں مل سکا۔ نیند ایک عجیب و غریب قسم کا نشہ ہے۔ میرا وہ نشہ کسی قسم کی آواز سے ٹوٹا۔ میری آنکھیں کھلیں اور میں نے جو منظر دیکھا وہ ایسا تھا کہ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ رضیہ کے ہاتھ میں کوڑا تھا اور وہ بپھری ہوئی شیرنی کی طرح نظر آ رہی تھی۔ اس کی نگاہیں رمپا پر جمی ہوئی تھیں جو میرے بستر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ اس کے داہنے ہاتھ سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے اور وہ اس ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ سے دبائے ہوئے تھا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے ساتھ خوف کے تاثرات بھی تھے۔ فرش پر ایک خنجر پڑا ہوا تھا۔
رزو میں حیرت سے بولی، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ آپ کو قتل کرنے آیا تھا باجی؟ رضیہ نے میری طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ اس کی شعلے برساتی ہوئی آنکھیں رمپا ہی پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے کہا، یہ آپ پر خنجر سے حملہ کرنے والا تھا کہ میں نے کوڑا مار کر اس کے ہاتھ سے خنجر گرا دیا۔ لیکن کمرے میں میری نظریں کھڑکی کی طرف اٹھیں اور میرے سوال کے باقی الفاظ میرے حلق میں ہی ٹوٹ پھوٹ کر اس طرح بکھر گئے کہ زبان تک نہیں آ سکے۔ کھڑکی کی پوری گرل غائب تھی۔ رمپا، رضیہ نے خونخوار لہجے میں کہا، میں نے تجھے تنبیہ کی تھی کہ اگر اب تو مجھے شہر میں کہیں دکھائی دیا تو تیرا انجام اچھا نہیں ہوگا، لیکن تو نہ صرف نظر آیا بلکہ اس جسارت کے ساتھ نظر آیا کہ باجی کا خون بہانا چاہتا تھا۔ کیا تو بھول گیا تھا کہ صابیری ابھی زندہ ہے؟ اب تو خود ہی بتا کہ صابیری تجھے اس گستاخی کی کیا سزا دے۔ میں بستر پر خاموش بیٹھی ہوئی ان دونوں کی طرف دیکھتی رہی۔ میں نے ایک نظر دیوار گیر کلاک پر ڈالی تھی جو 3:10 کا اعلان کر رہا تھا۔ میں ابھی اٹھی تھی تو مجھے یوں لگا تھا جیسے مجھے سوئے ہوئے چند منٹ ہی گزرے تھے، لیکن کلاک نے میری یہ غلط فہمی دور کر دی۔ مجھے سوئے ہوئے 5 گھنٹے گزر چکے تھے۔ جواب دے رمپا، رضیہ دانت پیستی ہوئی بولی۔ رمپا اپنے چوٹ کھائے ہوئے ہاتھ کی تکلیف پر قابو پا چکا تھا۔ اس نے دفعتاً بڑی پھرتی سے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر ریوالور نکال لیا۔ میں دل ہی دل میں اسے بیوقوف کہے بغیر نہ رہ سکی، کیونکہ اس نے یہ حماقت کر کے رضیہ کے رہے سہے ضبط کو بھی ختم کر دیا تھا۔ ادھر اس کی جیب سے ریوالور نکلا اور ادھر رضیہ کے ہاتھ میں دبے ہوئے کوڑے نے جنبش کی۔ رضیہ کی یہ حرکت اتنی تیز تھی جیسے بجلی کوند گئی ہو۔ شائیں کی آواز سے کمرہ گونج اٹھا۔ رمپا کو حسرت رہ گئی ہوگی کہ وہ ریوالور کے ٹرائگر پر ہلکا سا دباؤ ڈال سکے۔ کوڑا اس کے ہاتھ پر اس طرح پڑا تھا جیسے کسی مشتعل سانپ نے اچانک حملہ کر کے اپنے شکار کو ڈس لیا ہو۔ رمپا کے منہ سے چیخ نما کراہ نکل گئی اور ریوالور کا وہی حشر ہوا جو اس کے خنجر کا ہو چکا تھا۔ رمپا، رضیہ کا پورا جسم غصے سے کانپنے لگا۔ نوبت یہاں تک بھی پہنچ سکتی ہے کہ تو صابیری پر ریوالور نکالے۔ رمپا کے چہرے پر ایسی سفیدی چھا گئی جیسے وہ کسی مردہ شخص کا چہرہ ہو۔ اب میں تجھے سزا دیے بغیر نہیں چھوڑوں گی۔ رضیہ نے دانت پیستے ہوئے اس کی طرف ایک قدم بڑھایا۔ رحم صابیری، رحم۔ رمپا گڑ گڑاتا ہوا سجدے میں گر پڑا۔ رحم کی گنجائش تو نے خود ہی ختم کر دی ہے۔ رضیہ نے یہ کہتے ہوئے کوڑا گھمایا جو رمپا کی پیٹھ پر پڑا۔ رمپا کے منہ سے چیخ نکل گئی اور وہ تڑپ کر سیدھا ہوا۔ فوراً ہی کوڑے کی دوسری ضرب اس کے سینے پر پڑی اور وہ ڈکراتا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا۔ کتے، خبیث! رضیہ دانت پیستی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے انتہائی وحشیانہ انداز میں رمپا پر کوڑوں کی بارش شروع کر دی۔ صابیری، میں مر جاؤں گا، رمپا گڑ گڑایا۔ تجھے مر ہی جانا چاہیے، رضیہ غصے سے ہانپ رہی تھی۔ رمپا کی آہو بکا سن کر زولا اور بدھ بخشوؤں کی آنکھ کھل گئی تھی اور وہ دروازے پر جمع ہو چکے تھے۔ بانو، بانو! زولا دروازہ پیٹنے لگا تھا۔ ابھی باہر ہی ٹھہرو، رضیہ نے دھاڑتے ہوئے ان لوگوں کو حکم دیا۔ اس کی آواز سنتے ہی باہر سناٹا چھا گیا، لیکن کمرے میں تو قیامت آئی ہوئی تھی۔ کوڑے کی شائیں شائیں اور رمپا کی چیخیں بڑی ہولناک معلوم ہو رہی تھیں۔ میں بالکل خاموش بیٹھی یہ سارا تماشا دیکھتی رہی۔ اس وقت ایک پل کے لیے مجھے رضوان کا بھی خیال آیا۔ اگر وہ یہاں ہوتا اور رضیہ کا یہ خوفناک روپ دیکھ لیتا تو اس پر کیا گزرتی۔ جلد ہی رمپا کی یہ حالت ہو گئی کہ اب کوڑے کی ضرب کھا کر اس سے تڑپا بھی نہیں جا رہا تھا۔ کوڑے کی ضربوں سے اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ گئے تھے اور وہ سر سے پیر تک لہو لہان ہو چکا تھا۔ اب بس کرو رضو، میں آہستہ سے بولی۔ جان سے مار ڈالنا کوئی سزا نہیں ہوتی۔ سزا تو یہ ہے کہ آدمی سسکتا رہے اور موت کی دعا مانگے۔ رضیہ نے کوڑا ایک طرف پھینک کر رمپا پر تھوک دیا اور آستین سے اپنی پیشانی کا پسینہ خشک کرتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے دروازہ کھول کر ان لوگوں کو اندر بلا لیا اور رمپا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حکم دیا، اسے لے جاؤ اور کسی کمرے میں ڈال دو۔ زولا اور بدھ بخشو کوئی استفسار کیے بغیر رمپا کو وہاں سے اٹھا لے گئے اور رضیہ میرے بستر پر آ کر ڈھیر ہو گئی۔ اس کا سارا جسم پسینے میں ڈوبا ہوا تھا اور تنفس کی رفتار ایسی تھی جیسے کوئی دھونکنی چل رہی ہو۔ پگلی، میں اس کے قریب بیٹھ کر رومال سے اس کے چہرے کا پسینہ صاف کرنے لگی۔ تو بعض اوقات اتنی جذباتی کیوں ہو جاتی ہے باجی؟ وہ میری آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔ کیا یہ کوئی معمولی بات ہے کہ وہ آپ کو قتل کرنے آیا تھا؟
ارادہ ہی لے کر تو آیا تھا، کامیاب تو نہیں ہو گیا تھا۔ کامیاب؟ رضیہ جیسے تڑپ کر اٹھ بیٹھی اور بولی، اگر وہ کامیاب ہو گیا ہوتا تو اس وقت زمین و آسمان میں اتنی طاقت نہ ہوتی کہ اس کی بوٹیوں کو شمار کر سکے۔ میں نے ہنس کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اس وقت میری پلکیں بھیگ گئیں۔ میں سونے سے پہلے کتنے بے تکے انداز میں سوچتی رہی تھی، بھلا اتنی پیاری سی بہن حسد کی آگ میں جل کر مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے؟ یہ تو گویا ایسا ہوتا جیسے چاند سے چاندنی کی بجائے لہو ٹپکنے لگے۔ میں نے اسے آہستگی کے ساتھ اپنے سینے سے الگ کیا اور اس کی پیشانی کو بوسہ دے کر بولی، اب تو باتھ روم میں جا کر اپنا حلیہ درست کر لے۔ اچھا باجی، رضیہ نے آہستہ سے کہا اور اٹھ کر باتھ روم میں چلی گئی۔ میں کھڑکی کی طرف گئی اور چوکھٹ پر دونوں ہاتھ رکھ کر آگے جھکی۔ کھڑکی کے نیچے مجھے پوری گرل پڑی ہوئی نظر آ گئی۔ میں ایک طویل سانس لے کر سیدھی کھڑی ہوئی اور کھڑکی کے فریم کے وہ حصے دیکھنے لگی جہاں گرل لگی ہوئی تھی۔ یہ ناریفہ کے صفوف کی کارگزاری ہے باجی، رضیہ باتھ روم سے نکلتی ہوئی بولی۔ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہی تھی، میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ناریفہ ایک بوٹی کا نام ہے جو غالباً صرف تبت میں پائی جاتی ہے۔ یہ بوٹی برف پگھلنے کے فوراً بعد پیدا ہوتی ہے اور 15 دن کے اندر اندر مرجھا کر ختم ہو جاتی ہے۔ تبت کے لاما برف پگھلتے ہی اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے ہیں اور جہاں بھی ملتی ہے اسے اکھاڑ لیتے ہیں۔ اس بوٹی کو پیس کر صفوف بنا لیا جاتا ہے۔ بعض دوسری چیزوں کی آمیزش کے بعد یہ صفوف مختلف بیماریوں کے علاج میں کام آتا ہے۔ خالص صفوف میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ اگر اسے کسی دھات پر چھڑک کر اوپر سے پانی کا چھینٹا دے دیا جائے تو ذرا سی دیر میں دھات پگھل جاتی ہے۔ کھڑکی کی گریل پر رمپا نے وہی صفوف آزمایا تھا۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کھڑکی بند کی اور بولٹ چڑھا دیے، پھر رضیہ سے کہا، زولا سے کہو کہ چائے بنائے، مجھے اب نیند تو نہیں آئے گی، 3:30 بج رہے ہیں۔ رضیہ سر ہلا کر کمرے سے چلی گئی اور 3-4 منٹ بعد لوٹ آئی۔ تم نے اسے یہاں آتے ہوئے کیسے دیکھ لیا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا باجی، میں تو اس کی طاق میں تھی۔ کیوں؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ مجھے یقین تو تھا ہی کہ رمپا نے یہ شہر ہرگز نہیں چھوڑا ہوگا، بس اتنا ہوا تھا کہ اس نے میرے خوف سے روپوشی اختیار کر لی تھی۔ دن میں آپ کئی مرتبہ گھر سے نکل کر آئیں گی تو مجھے یقین ہو گیا کہ رمپا نے آپ کو دیکھ لیا ہوگا۔ وہ یہاں آیا ہی اس لیے تھا کہ آپ کو ختم کر دے، لہٰذا اب اس کی طرف سے کوئی خطرناک قدم ضرور اٹھنا چاہیے تھا۔ ان حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں آپ کی طرف سے مطمئن کیسے ہو جاتی؟ آپ کو شب بخیر کہنے کے بعد میں اپنے کمرے سے یہ کوڑا لے کر چھت پر چلی گئی تھی کہ وہاں سے ارد گرد پر نظر رکھ سکوں۔ میں چھت کے کنارے پر رینگتی ہوئی مسلسل چکر لگا رہی تھی۔ ایک مرتبہ میں جب اس کھڑکی کے اوپر پہنچی تو میں نے رمپا کو دیکھا۔ وہ گرل الگ کر کے زمین پر رکھ چکا تھا اور کھڑکی میں داخل ہو رہا تھا۔ میں بڑی تیزی سے پائپ کے سہارے نیچے آئی اور کھڑکی میں پہنچ گئی۔ وہ اس وقت اپنا خنجر والا ہاتھ بلند کیے ہوئے تھا اور آپ کی طرف بڑھ رہا تھا، لہٰذا میں ایک پل کی بھی تاخیر کیے بغیر جست لگا کر کمرے میں آئی اور کوڑے کی ضرب لگا کر اس کے ہاتھ سے خنجر گرا دیا۔ تو کیا یہ اکیلا ہی آیا تھا؟ کم از کم اندر تو یہ اکیلا ہی آیا تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ احاطے کے باہر اس کے آدمی موجود ہوں۔ جب انہوں نے اس کی چیخیں سنی ہوں گی تو دم دبا کر بھاگ گئے ہوں گے۔ وہ چیخیں تو آس پاس کے رہنے والوں نے بھی سنی ہوں گی۔ میں نے تشویش ظاہر کی۔ اگر سنی بھی ہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، رضیہ بے پرواہی سے شانے جھٹک کر بولی۔ چیخیں سن کر بھی وہ لوگ اپنے بستروں میں دب کے رہے ہوں گے۔ اس علاقے میں رہنے والے بڑی احتیاط سے زندگی گزارنے کے عادی ہیں، خود کو ہنگاموں سے بالکل الگ تھلگ رکھتے ہیں۔ ہاں، اگر یہی واقعہ کسی متوسط طبقے کے محلے میں ہوا ہوتا تو اب تک یہاں بھیڑ لگ جاتی۔ بہرحال اب یہ بات طے پا چکی ہے کہ تمہارا یہ بنگلہ ہمارے لیے کچھ محفوظ نہیں ہے۔ میں تو تمہیں اس خیال سے اپنے گھر نہیں لے گئی تھی کہ مشابہت کی وجہ سے تمہارا وجود آس پاس کے لوگوں کی دلچسپی کا باعث بن جائے گا اور وہ لوگ جوک در جوک ملنے کے لیے آنے لگیں گے، لیکن اب یہ مصیبت مول لیے بغیر چارہ کار نہیں۔ صبح ناشتے کے بعد تم میرے ساتھ چلو، زولا وغیرہ کو یہیں رہنے دو، جیسے آپ کہیں۔ رضیہ بولی، میں تو خود سوچ رہی تھی کہ آپ مجھے اپنے گھر کیوں نہیں لے گئیں، بس یہی سوچ کر کے نہیں لے گئی تھی کہ آس پاس کے لوگوں کا ہجوم لگ جائے گا۔ اتنے میں زولا چائے لے کر آ گیا۔ چائے پینے کے دوران میں ہم دونوں بہنیں اس مہم کے بارے میں باتیں کرتے رہے
جو تبت سے تعلق رکھتی تھیں۔ صبح ناشتے کے بعد رضیہ نے زولا اور بدھ بخشوؤں کو کچھ ہدایات دیں اور میرے ساتھ ڈیفینس کی طرف روانہ ہو گئی۔ رمپا کا کیا کرو گی؟ میں نے راستے میں اس سے پوچھا۔ اسے یہیں بند کمرے میں چھوڑ جائیں گے، یہاں اس کا جو بھی حشر ہو، رضیہ نے شفاقانہ بے پرواہی سے کہا۔ جب ہم گھر پہنچے تو وہی ہوا جو میں پہلے ہی سوچ چکی تھی۔ ساری ملازماؤں نے ہمیں نرغے میں لے لیا۔ وہ اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر رضیہ کو دیکھ رہی تھیں جیسے وہ دوسری دنیا کی مخلوق ہو۔ میں نے ہنس کر انہیں بتایا کہ یہ میری چھوٹی بہن ہے۔ یہ اب تک کہاں تھیں؟ میری ملازمہ خاص نے پوچھا۔ یہ برازیل میں رہتی ہے۔ اب تو یہ یہیں رہے گی نا؟ نہیں، یہ کل ہی واپس جا رہی ہے اور اس کے ساتھ میں بھی کچھ عرصے کے لیے جا رہی ہوں۔ میرا یہ جواب سن کر میری ملازماؤں کو بڑی مایوسی ہوئی۔ فریدہ، میں نے اپنی ملازمہ خاص سے کہا، تم میری خوابگاہ کے برابر والا کمرہ رضیہ کے لیے ٹھیک کر دو۔ وہ ٹھیک ہی ہے بانو، ہمارے گھر کا کوئی گوشہ کسی وقت بھی خراب حالت میں نہیں رہتا۔ رضیہ تم اب جا کر سو جاؤ، میں نے کہا، رات بھر کی جاگی ہوئی ہو۔ ہاں باجی، اب میری آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے۔ میں خود رضیہ کو اس کمرے تک چھوڑنے گئی۔ یہاں ٹیلی فون بھی ہے، میں نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ تم کو جب بھی ضرورت محسوس ہو زولا وغیرہ سے رابطہ قائم کر سکتی ہو۔ رضیہ کو بستر پر لٹا کر میں اپنی خوابگاہ میں آئی اور ٹیلی فون پر اپنی فرم کی جنرل مینیجر سے رابطہ قائم کیا۔ میں اس سے 6-7 منٹ تک گفتگو کرتی رہی اور پھر یہ کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا کہ میں لنچ کے بعد دفتر آؤں گی۔ اس کے بعد میں اپنی ڈاک دیکھنے بیٹھی۔ 1 گھنٹے تک ضروری خطوط پڑھتی رہی اور قابل جواب خطوط پر چند سطری نوٹ بھی لکھتی رہی تاکہ بعد میں میری آفس سیکرٹری ان کے جواب لکھ سکے۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں کرسی سے اٹھی ہی تھی کہ ایک ملازمہ نے آ کر غزالہ کی آمد کے بارے میں بتایا۔ ارے! میرے منہ سے نکلا، اسے میری آمد کا علم کیسے ہوا؟ معلوم نہیں بانو۔ اچھا، اسے یہیں بھیج دو، میرا خیال ہے اسے رضوان نے بتایا ہوگا۔ ملازمہ کے جانے کے بعد میں آرام کرسی پر بیٹھ گئی۔ غزالہ آئی تھی تو مجھے اور بھی بہت سی لڑکیاں یاد آ گئیں۔ خاص طور سے شبانہ کا خیال آیا تھا۔ میں تبت جانے سے قبل اس سے ضرور ملنا چاہتی تھی۔ غزالہ آندھی اور طوفان کی طرح کمرے میں آئی تو میں اسے گلے لگانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ وہ بڑی تیزی سے آگے آئی اور مجھ سے کہربا کی مانند لپٹ گئی۔ پھر پاگلوں کی طرح میرا منہ چومنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیر رہے تھے اور وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی، آپ کہاں چلی گئی تھی بانو؟ ارے پگلی، میں نے ہنس کر کہا، تو ان چکروں میں پڑھ کر ہلکان نہ ہوا کر۔ میری زندگی تو اب ہنگاموں ہی سے عبارت ہو کر رہ گئی ہے۔ انہی ہنگاموں کا ایک نام سبیحہ بانو ہے۔ میں اپنی فطرت سے مجبور ہوں، میں خود ہی اپنی ذات میں ہنگاموں کے بیج بوتی رہتی ہوں۔ اب اپنی اس بےہودہ عادت سے پیچھا چھڑائیے۔ غزالہ نے کچھ ایسے انداز میں کہا کہ میں ہنسنے لگی۔ آپ کی صحت بھی کچھ گری گری سی معلوم ہو رہی ہے۔ وہ پھر بولی، ہاں، گری گری تو ہے لیکن میں 2-4 دن میں اسے اٹھا لوں گی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، پھر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے ہوئے بستر تک لے گئی، اسے بستر پر بٹھایا اور خود اس طرح لیٹ گئی کہ اپنا سر اس کی گود میں رکھ دیا۔ آخر آپ تھی کہاں؟ غزالہ نے پوچھا۔ کچھ احباب مجھ سے اپنا حساب چکانے کی فکر میں تھے۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا نا کہ تو ان چکروں میں پڑھ کر خود کو ہلکان نہ کر۔ پھر کیا کروں؟ وہ مجھے تیکھی نظروں سے دیکھنے لگی۔ محبت کے کچھ نغمے الاپ کے، میں صرف آج بھر کی مہمان ہوں۔ آج بھر کی مہمان؟ وہ چونکی۔ ہاں غزالہ، کل میں چلی جاؤں گی۔ کہاں؟ وہ مضطرب ہو گئی۔ پاکستان سے باہر۔ مگر کیوں؟ ایک ضروری کام ہے۔ اب ختم بھی کیجئے ان ضروری کاموں کو۔ نہیں جان، میں اس کے گلے میں باہیں ڈال کر بولی، یہ تو اشد ضروری کام ہے۔ غزالہ اداس ہو گئی۔ میں نے اس کا سر اپنے چہرے پر جھکا لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی مسکرا کر بولی، چندا، تو مجھ سے اتنی زیادہ محبت کرنا چھوڑ دے۔ میری زندگی تو ایسی ہی ہے کہ اگر مجھے خانہ بدوش کہا جائے تو کچھ ایسا غلط نہیں ہوگا۔ آپ کب واپس آئیں گی؟ غزالہ نے پوچھا۔ یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ بہت عرصہ ہو گیا کہ میں ملک سے باہر نہیں نکلی۔ کئی کام رکے ہوئے ہیں، سبھی کو نپٹا کر آؤں گی۔ ممکن ہے مجھے اتنا عرصہ لگ جائے کہ جب میں واپس آؤں تو تیری گود میں ایک آدھ ٹیاؤں ٹیاؤں بھی موجود ہو۔ میں نے اسے چھیڑا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں جلدی سے غزالہ کی گود سے اٹھ گئی۔ غزالہ بستر سے اٹھ کر کرسی پر جا بیٹھی۔ آ جاؤ، میں نے بلند آواز میں کہا۔ دروازہ کھلا اور میری ایک ملازمہ اندر آئی۔
وہ کسی کا وزٹنگ کارڈ لائی تھی۔ کون آ گیا؟ میں نے بڑبڑاتے ہوئے کارڈ پر نظر ڈالی۔ اوہ رؤف، میں نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے، ملازمہ نے بتایا۔ اچھا جاؤ، میں نے سر ہلا کر کہا، میں آتی ہوں۔ ملازمہ کے جانے کے بعد میں نے غزالہ سے کہا، تم بیٹھو، میں ان صاحب سے ملاقات کر لوں۔ کتنی دیر لگے گی؟ بس زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لگے گا۔ میں بیٹھی ہوں، آپ جلدی سے آئیے۔ بس ابھی آئی، میں نے چٹکی بجا کر کہا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ رؤف ڈرائنگ روم میں میرا منتظر تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ پہلے رضیہ کے بنگلے پر گیا تھا۔ وہاں سے اس کو یہ اطلاع ملی تھی کہ میں رضیہ کو لے کر اپنے گھر چلی گئی ہوں۔ اور سنائیے، میں نے پوچھا، کام ہو گیا؟ جی ہاں، ہوا ہی سمجھیے۔ کچھ کاغذات پر آپ لوگوں کے دستخط ہونے ہیں، وہ کاغذات میں لے آیا ہوں۔ رؤف نے تپائی پر رکھی ہوئی فائل کی طرف اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، میں دستخط کروا کے آپ کو بھجوا دوں گی، لیکن یہ کاغذات مجھے ابھی لے جانا ہے۔ ابھی؟ میں نے زور دے کر پوچھا۔ جی ہاں۔ مجھے بڑی کوفت ہوئی، کیونکہ میری خوابگاہ میں غزالہ میرا انتظار کر رہی تھی، لیکن یہ کام بھی اتنا ضروری تھا کہ میں اسے ٹال نہیں سکتی تھی۔ میں نے ٹیلی فون کر کے رضوان سے کہا کہ وہ فوراً میرے گھر آ جائے۔ پھر میں نے رضیہ کے کمرے میں جا کر اسے جگایا۔ کیا ہوا باجی؟ وہ گھبرا کر بولی۔ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، بس کچھ کاغذات پر تم لوگوں کے دستخط ہونا ہے۔ رؤف ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا ہے، تم اس کے ساتھ چلی جاؤ تاکہ زولہ وغیرہ کے کاغذات بھی مکمل ہو سکیں۔ میں نے رضوان کو بھی بلا لیا ہے۔ کیا میرا جانا ضروری ہے؟ زولہ وغیرہ کے دستخط کیسے ہوں گے؟ رضوان کو رؤف کے ساتھ بھیج دیجیے گا میرے گھر، اور میں فون پر زولہ کو کہہ دوں گی۔ مجھے شدید حیرت ہوئی، لیکن میں خاموش ہی رہی۔ اچھا اچھا، میں نے اس کا گال تھپ تھپا کر کہا، ایسا ہی کیے لیتے ہیں۔ لیکن ایسا کرنے میں بھی تقریباً 1 گھنٹہ صرف ہو گیا۔ رضیہ کو سلا کر اور رضوان کو رؤف کے ساتھ روانہ کرنے کے بعد جب میں اپنی خوابگاہ میں داخل ہوئی تو غزالہ منہ پھلائے بیٹھی ہوئی تھی۔ جان معاف کرنا، مجھے کچھ دیر ہو گئی۔ ظاہر ہے آپ کو کسی کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے، غزالہ نے محبوبانہ ادا سے بڑے تیکھے انداز میں کہا، اور پھر کھڑی ہوتی ہوئی بولی، میں بھی اب جاؤں گی، گھر سے صرف 1.5 گھنٹے کی اجازت لے کر آئی تھی۔ اس نے قدم بڑھائے، میں اپنی جگہ پر کھڑی رہی۔ دروازے تک جانے کے لیے غزالہ کو لازمی طور پر میرے برابر سے گزرنا پڑتا۔ میں پیار بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھتی رہی، جبکہ وہ میری طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کے یہ روٹھے ہوئے تیور اتنے جنوں افزا تھے کہ جب وہ میرے قریب سے گزرنے لگی تو میں نے اسے کھینچ کر اپنی آغوش میں بسا لیا۔ بس جانے دیجیے، وہ بات پوری نہ کر سکی۔ میرے ہونٹوں نے اس کے ہونٹوں سے وہ سارے حروف اچک لیے جو لفظوں میں متشکل ہو کر اس کی زبان سے ادا ہونے والے تھے۔ وہ اظہار ناراضگی کے طور پر بہت کسمسائی، بہت مچلی، لیکن اس کی کوششیں بارآور نہیں ہو سکیں۔ اس کے برعکس میری آغوش کی تنگ دامانی اتنی بڑی کہ اس کی رکتی ہوئی سانسوں نے اس کا گلہ کیا۔ میرے جذبات اتنے برانگیختہ ہو چکے تھے کہ میں اسے پیس کر رکھ دینا چاہتی تھی۔ میری وحشت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ میں ایک ہی گھونٹ میں ساغر کی تلچھٹ تک پی جانا چاہتی تھی۔ یہ غزالہ کے حوصلے کا امتحان تھا جس میں وہ پوری اتری۔ اس کی آنکھوں میں شفق اتر آئی اور گالوں پر انگاروں کی چھوٹ پڑنے لگی۔ سارے شکوے مٹ گئے، سارا گلہ جاتا رہا۔ بیگانگی سے یگانگت کی طرف سفر شروع ہوا، اور سفر سے حضر تک کے لمحے اس طرح گزرے کہ ہم نے ان لمحوں کے انگ انگ سے کسب انبساط کیا۔ دیوانگی اور فرزانگی کے بین بین وہ ایک عجیب ہی دنیا ہوتی ہے۔ وہاں انگارے بھی چٹکتے ہیں اور شبنمی ٹھنڈک بھی نارسا نہیں ہوتی۔ احساس کی لو پر بدن کا انگ انگ شعلہ بنتا ہے، اور پھر وہ سب شعلے برف کی طرح منجمد بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ دنیا ایک ایسی خوابناک وادی ہے جہاں انجانی اچھوتی خوشبوئیں چکراتی ہیں، اور تنفس کے انتشار سے طلب و رسد کی تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ میں اور غزالہ جب اس وادی سے نکلے تو دنیا بڑی اجلی اجلی، نکھری نکھری سی نظر آئی، جیسے چھم چھم کرتی ہوئی برسات میں نے سب کچھ دھو ڈالا ہو۔ اب چمکیلی دھوپ بڑی بھلی لگ رہی تھی۔ بانو، غزالہ دھیرے سے بولی، جب آپ چلی جائیں گی تو کتنی یاد آئیں گی؟ ذرا بھی نہیں، میں نے ہنس کر کہا۔ کچھ دن میں تیری شادی ہو جائے گی اور پھر تجھے بانو کا نام بھی یاد نہیں رہے گا۔ بانو، آپ کتنی کٹھور ہیں۔ اس نے شاکی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ ایسی باتیں کرتی ہیں کہ کلیجہ کٹ کر رہ جاتا ہے۔ تو کیا تو مجھے ہمیشہ یاد رکھے گی؟ میری پیار بھری نظروں نے اس کے چہرے کا طواف کیا۔
میں اپنی اس ایک سانس کو بھی فراموش نہیں کروں گی جو آپ کو فراموش کر کے میرے سینے سے نکلے گی۔ غزالہ نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں کے کٹوروں میں ایسی چمک پیدا ہو گئی تھی جیسے وہ اب چھلک جانا چاہتے ہوں۔ پگلی، میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، تو جذباتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ غزالہ میرے سینے میں منہ چھپا کر سسکنے لگی، اور میں نے اپنی زندگی میں شاید ہزارویں مرتبہ سوچا کہ آخر یہ لڑکیاں مجھے اتنی شدت سے کیوں چاہنے لگتی ہیں؟ کیا اسی کو لوگ عشق کہتے ہیں؟ مجھے اس کا کوئی تجربہ کبھی نہیں ہوا۔ میں نے محبت تو بہت کی ہے، اور شبانہ کے معاملے میں شدید محبت کی بھی شکار ہو چکی ہوں، لیکن وہ جو کتابوں میں عشق کی تعریف لکھی ہے، اس سے میں کبھی بھی آشنا نہیں ہوئی۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔